السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لگتا ہے مجمع میں ابھی کچھ لوگوں کی نیند نہیں گئی، کوئی اتوار کا ذہن میں بیٹھے ہوا ہے، اور پورے ماشاءاللہ تربیت میں آنے والے لوگ ہیں، کوئی بھی نیا آدمی نہیں دکھ رہے، اور پھر تم لوگوں کی آواز ایسی نعرے بھی لگا، ہاں اللہ اکبر یا رسول، یہ چلتا رہا، نہیں سنیں گے نعرے، جبکہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے لگاتے ہیں کہ اللہ کا ذکر بلند ہو، ہمارے استقبال میں نہیں، اللہ کا ذکر بلند ہونے کے لیے لگاتے ہیں۔ پھر بھی وہی سستی کاہلی، وہی آقا کب اتوار کبھی بستہ، ہمیشہ کہو گے اللہ رحم فرمائے ہم سب کا۔ سستی کاہلی کو سرکار نے پسند نہیں فرمایا۔ درود پڑھو، دو تین جنوں کی آواز آ رہی ہے پیچھے، خالی چہرے دیکھ رہا ہوں، وہی اپنے باہر والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں، جو بیٹھ رہے اٹھ رہے سیکھ رہے ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ محبت سے آواز بلند درود پاک پڑھیے۔ اور ایک مرتبہ آواز بلند محبت سے جھومتے ہوئے پڑھیے۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ مبارک محفل جیسا آپ تمام جانتے ہیں، شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور ابو البرکات محی الدین جیلانی آل الرحمن، حضور سیدنا مصطفیٰ رضا خان المعروف مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں رکھی گئی ہے، جو ہم سلسلے رضویہ والوں کو یہ سب کو دادا پیر بھی ہونا ہے۔ ہمارا سلسلہ رضویہ قادریہ جو اعلیٰ حضرت کے ذریعے سے غوث اعظم تک پہنچتے ہیں، تو ہم سلسلے والوں کو جو ہے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا یہ ٹائٹل ہے، نام ان کا جو پیدائشی نام آل الرحمن رکھا گیا، اور آپ کو جو ہے پھر آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو دیکھ کر، آپ کے فیضان کو دیکھ کر فرمایا تھا یہ ابو البرکات ہے، اس سے بہت سی برکتیں ظاہر ہوں گے، اور پھر نام بھی رکھا تھا کہ محی الدین عبد القادر جیلانی، آپ نے نام رکھ کر بتایا تھا کہ آپ کے پیر و مرشد نے یہ نام رکھا تھا، حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد سرکار سیدنا ابو حسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نام رکھ کر اشارے بچپن میں نام رکھ کر بتا دیا تھا کہ آگے چل کر یہ بچہ ہم شبیہ غوث اعظم بننے والا ہے۔ آگے چل کر یہ بچہ فناء القادری کی یعنی
وہ غوث پاک کی محبت ایسا فنا ہوگا کہ ان کو دیکھنا غوث پاک کو دیکھنے کے برابر ہو جائے گا۔ جو آپ نے ابو البرکات نے بھی اپنے پیر و مرشد نے نام رکھا تھا، محی الدین عبد القادر جیلانی نے بھی نام رکھا تھا، یہ سارے نام کے اثر حضور مفتی اعظم ہند میں واقعی جلوہ گر تھے اور آپ سے ظاہر ہو رہے تھے۔ آگے چل کر میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، کیونکہ آج ہم جس شخصیت کا ذکر سن رہے ہیں، یاد رکھیں یہ شخصیت کا اسلام میں آنا، یہ آتے تو الگ الگ جگہ ہے لیکن ان کا کام ایک ہوتا ہے۔ ایک شخصیت کوئی بریلی میں پیدا ہوتا ہے تو کوئی بدایونی میں نظام الدین اولیاء پیدا ہوتے ہیں، تو کوئی جو ہے گولڈا شریف میں مہر علی شاہ پیدا ہوتے ہیں، تو کوئی ملتان میں بابا وحدت ملتانی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ شخصیات، یہ بزرگان دین پیدا تو الگ الگ جگہ ہوتے ہیں لیکن کام ان کا ایک ہی ہوتا ہے، مقصد ان کا ایک ہوتا ہے، وہ دین کا کام۔ اور ایسے شخصیات کا اسلام میں پیدا ہونا، توجہ سے سنیں بات کو، ایسے بزرگان دین کا، امام اہل سنت جیسے بزرگ، ان کے بیٹے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان ہیں، آگے میں بتاؤں گا، ان کے بیٹے اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی، اور بھی بڑے بڑے بزرگان دین، یہ ایسے شخصیات ہیں، ان کا اسلام میں پیدا ہونا ہی اس بات کی گواہی ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ حضور آخری نبی ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ اس لیے کہ یہ شخصیات کام وہ کر گئے ہیں جو کام نبی کرتے تھے۔ یہ بزرگان دین کام وہ کر گئے ہیں جو کام نبی کرتے تھے، کیونکہ اب ہمارے نبی آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن کام تو چلتے رہے گا۔ تو اسلام میں ایسی شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کر بتا دیا مصطفیٰ جان رحمت آخری نبی ہے۔ تو اب پھر جب جس کے دل میں اسلام سے محبت ہوگی، دین سے محبت ہوگی، تو وہ ان شخصیات کا بھی ادب کرنے والا ہوگا، ان بزرگان دین سے بھی محبت کرنے والا ہوگا، ان بزرگان دین سے تعظیم کرنے والا بھی ہوگا۔ میں نے ابھی بتایا نا، کیونکہ یہ شخصیات، ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حضور خاتم النبیین، اس کی دلیل ایسے بزرگان دین کا پیدا ہونا ہے۔ غریب نواز جیسے بزرگ کا پیدا ہونا اسلام میں بتا رہا کہ حضور آخری نبی ہے، کیونکہ کام وہ کر گئے ہیں جو کام نبی کرتے تھے۔ بندہ نواز جیسے بزرگ پیدا ہونا اسلام میں بتا رہا کہ حضور آخری نبی ہے۔ ختم نبوت کے لیے بزرگوں کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ آخری نبی ہے، کیونکہ انہوں نے پھر کہا، میں پھر کہہ رہا ہوتا کہ آپ کا ذہن تازہ ہو جائے کہ ان لوگوں نے کام وہ کر کر بتایا جو کام نبی کرا کرتے تھے۔ کوئی لیڈیز اوپر جا رہے دیکھو میاں، اچھا اتر کے چل، چھوڑ، بڑھیا 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 بڑھیا، درود پاک پڑھی ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ پھر ان شخصیات کا ذکر دین کا ذکر ہو جاتا ہے۔ ان شخصیات کا عرس کیوں مناتے ہیں ہم بزرگان دین کا؟ تو بھائی جس کے دل میں اسلام سے محبت ہو، تو جن کے ذریعے سے اسلام پھیلا اور سمجھا گیا ہے، ان کی بھی محبت خود بخود رہتی ہے۔ تو لہٰذا پھر ان شخصیات کا عرس منا کر، ان شخصیات کی یاد منا کر، یوں سمجھیے کہ ہم دین سمجھ رہے ہیں، ہم اسلام سمجھ رہے ہیں۔ اور ان شخصیات کا ذکر اب آگے چل کر یہ خود ان کی ایک ذات نہیں ہوتی، بلکہ وہ ذات بھی دین ہو جاتی ہے۔ آپ سن رہے ہیں کہ ایک بندہ دین کیسے ہو جا سکتا ہے؟ میں نے کہا ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر کام اللہ کے لیے ہوا کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوا کرتا ہے۔ تو ان کی ہر کام، ان کی ہر ادا، ان کا ہر فعل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے خود زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا یہ شخصیات نہیں، مکمل دین ہو جاتی ہے۔ میں اکثر ایک بات اور آسان کہہ کر یہ بات کو کہ شخصیات دین کیسے ہو جاتی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے
کھول کر اور نیچے اتر کر بات سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ حضرت دین کو سمجھنا ہے، اسلام کیا ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے آسان لفظوں میں ہمیں آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، تو میں اکثر ان کو جواب دیتا ہوں کسی اللہ کے ولی کی ذکر کو پڑھ لو، اللہ کے محبوب بندے کے ذکر کو پڑھو، ان کی زندگی کو پڑھو اور ان کی زندگی اور ان کی سیرت کو پڑھو، تمہیں دین سمجھ میں آ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ شخصیات ایسے ہیں جن کے ذریعے سے دین پہچانا گیا ہے، جن کے ذریعے سے دین سمجھا گیا ہے، جن کے ذریعے سے دین پھیلایا گیا ہے، یہ ایسی شخصیات ہیں۔ اور ان شخصیات میں بڑے بڑے اولیاء اللہ کا نام حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس غلاموں کا نام آتا ہے۔ انہی غلاموں میں حضور علیہ السلام کے غلاموں میں ایک غلام حضور سیدنا مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ بھی ہے۔ قبل اس کے کہ میں حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی مبارکہ کے متعلق کچھ باتیں کروں، آئیے پہلے قرآن پاک آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا ذکر قرآن میں کیسے کرتا ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں یہ فرماتا ہے کہ اے حبیب علیہ السلام کہ ہم آپ کو پچھلے نبیوں کے واقعات اور قصے اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا سینہ مضبوط ہو۔ حضور کے ذریعے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے دیا کہ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کا ذکر سننے سے ہمارا سینہ اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور کہیں پر سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے جب رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فکر ہوئی کہ میری دنیا سے ظاہری طور پر جانے کے بعد پھر یہ کام، کیونکہ اب نبی تو کوئی آنے والا نہیں ہے، یہ کام کیسے بڑھے گا، یہ کام کیسے آگے چلے گا جو سرکار نے کام کو پھیلایا ہے، دین کا کام، اسلام کا کام کیسے آگے بڑھے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے سورہ فاطر میں ایک اور آیت مبارکہ نازل فرمایا حبیب ہم اس زمین پر تیرے دین کو پھیلانے کے لیے اس دین کے وارثوں کو پیدا کرتے رہے ہیں اور تیرے وارث ہوں گے۔ اور اسی آیت کے تحت وہ حدیث بھی ہے کہ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اسی آیت سورہ فاطر کی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اسی آیت کے تحت یہ حدیث پاک بھی ہے کہ علماء کرام نبیوں کے علم کے وارث ہوتے ہیں۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں بھی اشارہ دے دیا کہ یہ دین کو پھیلانے کے لیے حبیب ہم تیرے خلفاء کو پیدا کریں گے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین کہتے ہیں ان آیت میں جہاں چاروں خلفاء بھی آتے ہیں، ابو بکر بھی آتے ہیں، عمر بھی آتے ہیں، عثمان بھی آتے ہیں، علی بھی آتے ہیں اور وارثین پھر صحابہ بھی آتے ہیں، اہل بیت بھی آتے ہیں، غوث اعظم بھی آتے ہیں، غریب نواز بھی آتے ہیں، بندہ نواز بھی آتے ہیں، اور آگے بڑھ کر چلو تو مجدد ملت امام احمد رضا جیسی شخصیات بھی آتی ہیں۔ یہ دین کے وارثین کو اللہ پیدا کرتے رہے گا ہر دور میں، یاد رکھیے آپ، جس کے ذریعے سے دین پہچانا جائے گا، دین آگے بڑھتا رہے گا۔ کیونکہ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ اگر کوئی اس دین کا، اگر کوئی ایسے لوگ پیدا ہو جائے جو دین کو پیٹ پیچھے ڈال لے اور دین کا معاذ اللہ مذاق بناتے رہے، تو سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا اے ایمان والو اگر تم لوگ ایسے کام کرو گے کہ دین کا مذاق بناؤ گے، دین کو پیچھے ڈال لو گے، تو اللہ تعالیٰ گھبراؤ نہیں، اگر ایسے لوگ دین میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے اچھوں کو پیدا کرے گا، ان سے اچھوں کو پیدا کرے گا۔ اور اللہ پاک آگے فرماتا ہے یحبنا یحبکم، وہ ایسے لوگ ہوں گے نہ دین کے مسئلے میں، یعنی اللہ کے لیے نہ باپ کی پرواہ کریں گے، نہ خاندان کی پرواہ کریں گے، دین کو آگے پھیلانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہ اپنی جان کی پرواہ کریں گے۔ اور وہ لوگ مسلمانوں پر رحم دل ہوں گے، دشمنوں پر سخت ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں یحبنا، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یحبکم، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایسے بزرگان دین ہے۔ تو لہٰذا
یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کو پڑھی ہے، میں نے 3 آیت، ایک سورہ فاتر کی آیت کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا، سورہ نوح کی آیت کا ایک ترجمہ آپ کے سامنے بتایا، سورہ مائدہ کی ایک آیت کا ترجمہ بتایا، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کا ذکر فرما رہا ہے، اپنے محبوب۔ دیکھیں سورہ نوح میں تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ حبیب بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں، اور تبلیغ کرتے کرتے جب مشرکین تانا دے رہے ہیں، مشرکین سرکار کو تکلیفیں اذیتیں پہنچا رہے ہیں، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ حبیب کو واقعات سناتا ہے، پچھلے انبیاء کے واقعات سناتا ہے۔ حبیب یہ واقعات، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، زکریا علیہ السلام کو یاد کرو۔ ارے بھائی یہاں معاملہ کچھ اور ہے، اذیت پہنچائی جا رہی ہے حضور اکرم علیہ السلام کو، تکلیف پہنچا رہے ہیں مشرکین مکہ، لیکن ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ تسلی کیسے دے رہا ہے؟ اپنے محبوبوں کا ذکر کر کر، اور کہہ رہا حبیب پچھلوں کے واقعات کو یاد کرو، پچھلے انبیاء کے واقعات کو یاد کرو۔ پتہ کیا چلا؟ جب تکلیف اور تکلیف میں اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کا ذکر ہم سنتے ہیں، ہمارا ایمان و عقیدہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے، ہمارا دین بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوبوں کا ذکر اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ نیک بندوں کا ذکر کرنا اللہ کے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ بڑا مشہور، اور آپ نے فرمایا اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اس سے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں سورہ نوح کی آیت، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے، سورہ فاتر پھر اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، سورہ مائدہ اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آئے اور ایک سورہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سورہ مریم، سورہ مریم جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، توجہ سے سنیں، اس سے پتہ چلا اللہ کے نیک محبوب بندوں کی اہمیت کیا ہے، ذکر کیا۔ میں نے بتایا نا، پھر یہ شخصیات نہیں، یہ دین ہو جاتی ہے، پھر ان کا زیاد کرنا، اور میں نے کہا یہ شخصیات کا آنا بھی، یہ خاص اور بچے ذہن میں ہے، اسلام میں یہ شخصیتوں کا رہنا بھی اس بات کی دلیل ہے حضور آخری نبی ہے۔ اس کو اگر تنہائی میں بیٹھ کر میں نے بات جو کی ہے نا، یہ بات کو تنہائی میں بیٹھ کے کبھی مزہ لیجیے آپ، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت میں پیدا فرمایا، ایک تو انسان بنایا، دوسرا مسلمان بنایا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سنی مسلمانوں میں رکھا ہے۔ لہٰذا یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں یہ 5ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کراؤ، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور اسی سے آپ کو مفتی اعظم ہند بھی سمجھ میں آئیں گے، اسی سے اولیاء کرام بھی آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کریں۔ یہاں ایک آیت، اس آیت پہ علماء کرام بہت پیاری بات کہتے ہیں، یہ آیت ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، یہ آیت مبارکہ قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ موجود ہے۔ اس آیت میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں ہی کے نیکیوں کو قبول فرماتا ہے۔ پہلے ایمان ہے، اچھے عمل بعد میں ہے، نیکی بعد میں ہے، اسی کی نیکی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے جس کا ایمان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب غور کر، اگر یہاں پر ایک مسئلہ اور میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ مسئلے میں آیا ہے، شریعت، بہار شریعت میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور دیگر بڑے بڑے فقہا نے یہ مسئلے کو بتایا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اچھا کام کرے، نیک کام کرے، کسی غریب کو کھانا کھلا دے، لنگوں کو کپڑا پہنا دے، کام اچھا کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، لیکن ہو غیر مسلم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس اچھائی کا اجر دنیا ہی میں اس کو دے دیتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملتا، دنیا ہی میں اس کو اس کے اچھائی کا اجر مل جاتا ہے۔ لیکن جو ایمان والا ہو وہ اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ لہذا اچھے اعمال کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، نیکی کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے،
آپ کہیں گے یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ میں نے یہی آیت سے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس آیت کی ترتیب کو دیکھے. اور میں کہہ رہا ہوں یہ آیت قرآن میں ایک جگہ نہیں آئی، کئی جگہ قرآن پاک میں یہ آیت مبارک آئی ہے. تو یہ ترتیب ہی بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ایمان کو دیکھتا ہے، بعد میں اعمال کو دیکھتا ہے. تو جس طرح آپ سمجھ گئے کہ اچھے اعمال اللہ کی بارگاہ تک پہنچے، اس کا اجر آخرت میں بھی ملے، اس کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. اب بات ذرا غور سے سن لیجئے، جس طرح اچھے اعمال کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ایمان کے لیے محبت رسول کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ایمان جان ہے اچھے اعمال کی، اچھے اعمال کی ایمان جان ہے، نیکی کی جان ایمان ہے. تبھی ایک ایمان کی جان مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے. اس لیے بریلی کے امام محمد رضا خان علیہ رحمت رضوان نے کیا خوب فرمایا، اللہ کی سرتبا خدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو لہٰذا یہ آیت مبارکہ بہت آسان اردو میں یہ باتیں سمجھاؤں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. لیکن اسی آیت پر گھنٹوں تقریر علماء نے کر بتائیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کی جان کون ہے. لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے. اب جو آیت میں نے سورہ مریم کی پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ولیوں کی شان کیسے بیان فرما رہا ہے. آپ دیکھیں جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو پھر اللہ کیا کہتا ہے، سیجعلوا لہم، پھر ان قریب اللہ کن سے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے ان کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، سیجعلوا، پھر ان قریب اللہ یعنی لہم الرحمان، ان قریب رحمان، لہم الرحمان غدہ، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے. مولانا وہابہ سے سوال، یہ آیت آگے کر کہ ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے کیوں ہیں، غوث اعظم سے محبت کیوں ہے، غریب نواز سے محبت کیوں ہے، بندہ نواز سے محبت کیوں ہے. ارے ہم یہ ذرا غور کریں، نظام الدین اولیاء سے محبت کیوں ہے، صابر پاک سے محبت کیوں ہے، بابا فرید سے محبت کیوں ہے، حضرت مہر علی شاہ سے محبت کیوں ہے، بابا الدین زکریا ملتانی سے محبت کیوں ہے، ارے مجدد دین و ملت امام محمد رضا سے محبت کیوں ہے، حضور مفتی اعظم ہند سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں ان کے اللہ خود قرآن میں کہتا ہے جو ایمان لائے اچھے کام کرے، رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ آیا کہ پورے بزرگان دین کی شان بیان ہو گئی. جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرے، رحمان ان کے لوگوں کے دلوں میں پھر ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے. اسی قرآن پاک کی یہ آیت جو سورہ مریم کا میں نے پڑھی ہے، اسی آیت کے تحت بھی حدیث پاک بھی ہے. اسی آیت کے تحت اس حدیث پاک کی جو ہے نا حلت الاولیاء میں بھی حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے. دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی آیت کے تحت ایک فرمان سرکار کا یہ بھی سن لیجئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، یہ آیت میں کیا کہا، جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دیتا ہے. یہ آیت ذہن میں رکھے. پھر یہ حدیث ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلواتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی ان سے محبت کر، اور اعلان کر دے سارے فرشتوں میں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے فرشتوں تم بھی ان سے محبت کرو. اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے. اور آگے یہ آیت کا معنی کہ جسے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرے ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے. اب سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے. پھر آگے حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے جبریل پھر اس بندے کی محبت کو زمین پہ
جن کے دلوں میں پاک دل ہو ان کے دلوں میں بھی ان کی محبت کو ڈال دے اور زمین پر بھی اعلان کر دے فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اے زمین پہ رہنے والی مخلوق تم بھی اس بندے سے محبت کرو، خدا کی عزت و جلال کی قسم حدیث پاک کی شرح میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں پھر اس بندے سے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ زمین پہ رہنے والے مخلوق میں جہاں آسمان میں رہنے والے پرندے ہو یا سمندر میں رہنے والے مچھلیاں ہو اور جنگل میں رہنے والے حیوانات ہو، وہ حیوانات بھی ان سے محبت کرتے ہیں، پرند بھی ان سے محبت کرتے ہیں، چرند بھی ان سے محبت کرتے ہیں، پہاڑ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، جھاڑ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، سمندر میں رہنے والے مچھلیاں بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور جن کے دل پاک ہے ان کے دلوں میں اس ولی کی محبت کو ڈالا جاتا ہے۔ اگر کوئی ولیوں سے محبت نہیں کرتا تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، تیرا دل ناپاک ہے، اس لیے تیرے دل میں غوث پاک کی محبت کو نہیں رکھا گیا ہے، تیرے دل میں غریب نواز کی محبت کو نہیں رکھا گیا ہے، تیرے دل میں بندہ نواز کی محبت کو نہیں رکھا گیا ہے۔ اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے دلوں میں ان بزرگوں کی محبت ہے، کہ یہ بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل کو اللہ نے پاک رکھا ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان اس لیے فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں تو رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں تو رضا، بول والے میرے سرکاروں کے ہیں، بول والے میرے سرکاروں کے ہیں۔ یہ آیت اور یہ حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اولیاء اللہ کو سمجھیے آپ۔ اب بولے نا محبت سے، کچھ بچے بولتے ہیں حضرت ایک بھی آیت، وہابی بول رہے ایک بھی آیت قرآن میں جو ہے ولیوں کے لیے نہیں ہے۔ میں نے کہا تم اب بھائی اگر قرآن کیا ہے معلوم ہے، کچھ وہابی اہل حدیث بولتے ہیں نا وہ نماز بولتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ ٹینشن مت لو، ابو داؤد کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا، ابو داؤد میں حدیث پاک ہے، قیامت کے قریب کی نشانی میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ کچھ آواز رسم کے مرد عورتیں گلیوں میں کھڑ جائیں گی قرآن ہاتھ میں لے کر اور کہیں گے آؤ ہم قرآن آپ کو سمجھائیں گے۔ سرکار کو ان کے قریب نہیں جانا، قرآن ہاتھ میں ہے، سرکار کو قریب نہیں جانا، ہاتھ قریب بلا کر کہیں گے آؤ ہم قرآن سمجھائیں گے، اور لوگ کہیں گے تم تو غلط تفسیر کہہ رہے ہو، تو غلط بات بتا رہے ہو، غلط معنی بتا رہے ہو، تو کہیں گے یہ لو جی ہم تو قرآن سمجھا رہے ہیں، ہمیں غلط بتا، ہمیں قرآن کو غلط بول رہا ہے۔ ارے بھائی قرآن کو غلط نہیں، تجھے غلط بولا جا رہا ہے۔ لہذا قرآن کا معنی اور تفسیر کو غلط بیان کیا جائے گا، یہ حضور نے بیان فرمایا، تو گھبراؤ مت، ان کو کہاں اولیاء اللہ کی شان نظر آئے گی۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن پڑھ کر کچھ لوگ بھٹک بھی جاتے ہیں، کچھ لوگ سدھر بھی جاتے ہیں۔ ارے قرآن پڑھ کے بھٹک جا رہا، قرآن غلط کیسے بولتا؟ بات جو بولے والے سنیوں کی بات کر رہا ہوں، قرآن پڑھ کر میں غلط کیوں بولے گا؟ ارے بھائی قرآن میں خود اللہ کہتا ہے، قرآن میں کچھ لوگ پڑھ کر بھٹک بھی جاتے ہیں، کچھ سدھر بھی جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے کلام میں کوئی گڑبڑی ہے، معاذ اللہ۔ اللہ کا کلام جس طرح اللہ بے عیب ہے، اس کا کلام بھی بے عیب ہے۔ اصل خرابی ان کے ذہنوں میں ہوتی ہے، اصل خرابی ان کے دل دماغ میں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا بولتے نا ہمارے علماء ایک مثال دیتے ہیں، اگر پیلیا ہو گیا کسی کو تو ہر چیز پیلی نظر آتی ہے، ہر چیز پیلی نظر آتی ہے۔ ارے بھائی یہ ہری ہے میں پیلی چھ بولتا ہوں، ارے یہ وائٹ ہے تو میں پیلی چھ بولتا ہوں۔ تو لہٰذا ان کو عرفان والوں کو ہر چیز پیلی نظر آتی ہے، ان کو عقیدے کا پیلیا ہو گیا ہے، ان کو عقیدے کا پیلیا ہو گیا ہے، نہ ان کو غوث پاک سمجھ میں آتے ہیں، نہ غریب نواز سمجھ میں آتے ہیں۔ تو آپ پریشان مت ہو، اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اپنے محبوبوں کی محبت کے لیے چنا ہی نہیں ہے، ہمیں چن لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے محبوبوں کی محبت کو رکھا ہے۔ لہذا قرآن کوئی پڑھ کر بھٹک بھی جاتا ہے اور کوئی پڑھ کر سدھر بھی جاتا ہے، آپ گھبراتے نہیں، آپ ڈرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ارے وہ درس دے رہا قرآن کا غلط معنی مفہوم، اس لیے اب دیکھیں قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے بہت پیاری بات ہمیں سمجھا دی ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے، جتنے آپ بیٹھے یہ ذہن بنا لیا، انشاءاللہ کبھی وہابیوں کی بات آپ کو وسوسے میں آئیں گی نہیں۔ چاہے آپ یوٹیوب پر دیکھیں، چاہے فیس بک پر دیکھیں، چاہے کسی وہابی سے اللہ نہ کرے آپ کے سامنے مقابلہ ہو جائے اور کچھ ایسی بات بول دے، اس بات سے شاید آپ کے دل دماغ میں وسوسہ بھی آ جائے، بات تو سچ کہہ رہا ہے، وسوسہ بھی آ جائے۔ لیکن ایک بات قرآن کو سمجھنے کا جو آسان نقطہ، یہ علماء کی بات نہیں، میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بزرگوں نے پیاری بات کہی
یہ نقطہ اگر آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آیت کا کتنا بھی غلط معنی غلط تفسیر کرتے رہے آپ کا ایمان اپنی جگہ پہاڑ کی طرح مضبوط رہے گا انشاءاللہ. وہ سننا چاہیں گے نا کہ سنیں, اس کے بعد مفتی اعظم کو آپ سمجھ جائیں گے کیا ہے. بزرگان خدا کا ایک خاص احسان ہے یہ اولیاء اللہ. کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا, خدا کا خاص احسان ہے یہ اولیاء اللہ, زمانہ جسم ہے تو جان ہے یہ اولیاء اللہ. لہذا یہ بچوں کا کھیل نہیں. ذرا سنیں آپ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی یہ بات کو ذہن میں بٹھا لیں, انشاءاللہ کبھی آپ کے ذہن میں قرآن اور حدیث کو لے کر وسوسہ نہیں آئے گا. کوئی وہاں بھی کتنا بھی کھڑا ہو جائے, وہ آسان سی بات آپ نے فرمایا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سنی وہ ہے, تقیۃ الایمان آپ کی کتاب ہے, ایمان کے متعلق کامل ایمان آپ کی کتاب ہے, اس میں آپ نے یہ بات کو لکھی ہے اور وہ کتاب بھی الحمدللہ میرے پاس موجود ہے. میاں سراج کا ہے جو لوگ آٹو والے کے اندر جاؤ, میاں اے احمد جاؤ, کون ہے آٹو والے لے کے دھن دھن اتر رہے آ رہے ہیں. درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ. کہاں ہے سراج, کا ہے سراج کو بلاؤ, محبت سے درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ نبی عمک وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو لہذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے, ایک قاعدہ ایک اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نہیں, شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو کہہ رہے ہیں, میں بتا دیتا ہوں کہ اس اصول کو ہمیشہ ذہن میں بٹھاؤ. تو غلط ترجمہ کتنا بھی کر لے, غلط معنی بتا لے, آپ بھٹکیں گے نہیں. وہ اصول کیا ہے؟ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سنو, جو قرآن کو سمجھنے کا ایک اصول خود قرآن بتاتا ہے, قرآن کا معنی قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کا اصول خود قرآن بتاتا ہے. کہا حضور وہ کیسا؟ فرما جو یہ آیت سورہ فاتحہ میں ہے نا, صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ چلا سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. تو اب کوئی بھی قرآن کا کوئی بھی معنی بتائے کہ یہ اگر 2018 ہے یا 2023 چل رہا ہے, اگر کوئی آ کر آپ کو یہ کہے یہ قرآن کی یہ آیت کا یہ معنی ہے, تو آپ کہنا نا یہ آیت جو پڑھ کر تو معنی ہمیں جو سمجھا رہا ہے, مطلب ہمیں سمجھا رہا ہے, آج تو یہ پہلے ہمارے سوال کا جواب دے. یہ آیت کا معنی اور مطلب تو آج جو ہمیں بتانا چاہ رہا ہے, سمجھانا چاہ رہا ہے, یہ مطلب اور یہ معنی پچھلے لوگوں نے بھی ہی بتایا. جو پہلے بزرگان دین گزرے ہیں جن پر اللہ نے انعام رکھا ہے, ہر نماز میں تم یہی کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اگر یہ معنی ان کے معنی کے بتائے سے میچ ہو رہا ہے پچھلوں کے, آتے تو 2023 میں لیکن وہ 1400 سال کے پیچھے لوگوں کے ایمان والوں کو فالو کر رہے ہیں, پچھلوں کو فالو کر رہے ہیں. پیدا تو یہ سال ہو رہے ہیں, فالو پچھلے والوں کو کر رہے ہیں, کیونکہ قرآن یہی کہتا ہے پچھلوں کو فالو کرو. لہٰذا تو جو معنی بتا رہا ہے تو اپنی طرف سے بتا رہا ہے یا یہ بتا پچھلے والوں کی طرف سے بتا رہا ہے؟ اگر وہ کہے نا یہ معنی پچھلے والوں کی طرف سے بتا رہا ہے تو سمجھ جاؤ وہ سنی ہے, وہ عاشق رسول ہے, قرآن کا معنی صحیح بتا رہا ہے. اگر کہنا نا یہ معنی میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں, پچھلے والوں کی بات چھوڑو, تو کہنا تجھ کو ہم چھوڑ دیں گے, پچھلوں کو نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ ہر نماز میں ہم وعدہ کرتے یا اللہ انہی کے راستے پہ چلیں گے جن پر تیرا انعام ہوا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. بس یہ بات آپ کو ذہن میں بٹھانا کہ پچھلوں والوں کے جو لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے ان کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے اور انہی کے بتائے ترجمے پہ عمل کرنا ہے. پیدا آج ہوئے 1400 سال پہلے کی بات کر. اس آیت کا معنی صحابہ نے کیا کیا, اس آیت کا معنی تابعین نے کیا کیا, جو یہ آیت پڑھ کر سنا نہیں من دون اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. میں نے کہا پہلے یہ آیت, یہ جو من دون اللہ کا معنی تو ہمیں بتا رہا ہے, قرآن سے پڑھ کر ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے. مولوی صاحب آج یہ آیت من دون اللہ کا معنی ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ پہلے یہ بتائیے یہی معنی صحابہ نے بھی کر بتایا, تابعین نے بھی کر بتایا, اولیاء کرام نے بھی کر بتایا,
اگر پچھلوں سے میچ ہوتا ہے تب ہم آپ کی بات مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ خدا کی قسم وسوسہ بھی دور ہوگا، اور وہ مولوی جو دام کا مولوی ہوگا آپ کے سامنے دوبارہ نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں بزرگوں کی محبت کو داخل فرمایا ہے۔ لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو اور اس پر باتیں کھول کر بتاتا۔ ایک اصول کو، قرآن کو سمجھنے کا ایک اصول میں نے آپ کو بتا دیا کہ پچھلوں کے معنی کو مانیں گے۔ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں 6666 آیت، ہر آیت کا معنی ہو چکا ہے، تفسیر ہو چکی ہے، ہمارے بزرگوں نے کر کر بتایا ہے۔ اب تم کسی ماں کے لال میں یہ ہے جرت نہیں ہے کہ اس کا غلط معنی کر کر عوام کو بھٹکائے۔ جو آیتیں مشرکوں کے پہ اتری ہے وہ آیتیں پچھلے انہوں نے کبھی نہیں پڑھی بزرگوں کے پر، یہ پڑھ رہا ہے آ کر۔ عجیب معاملہ ہو گیا، اور لوگ آ بھی جاتے ہیں قرآن پڑھ رہا ہے۔ ارے بھائی قرآن پڑھنے والے بھٹک بھی جاتے، سدھر بھی جاتے، کیوں ان کے پیچھے جا رہے ہو؟ قرآن میں ہر روز نماز میں تو یہ وعدہ کر رہے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، اس آیت نماز میں تو وعدہ کر رہے ہو تو نماز کے بعد اس وعدے کو بھی نبھاؤ، چلو ان کے راستے پر جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو خدا کے واسطے اپنے ایمان اور عقیدے کے مضبوط کرے۔ میں قبل اس کے کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی ذات مبارکہ کے پاس آؤں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سرکار مفتی اعظم، میں نے ابھی آپ کو بتا دیا شروع ہی میں کہ ان شخصیات کا آنا ہی اسلام ہے، یعنی حضور آخری نبی ہے، اور جس کے دل میں اولیاء دین سے محبت ہوگی، اسلام سے محبت ہوگی، وہ اولیاء اللہ کا کبھی گستاخ نہیں ہوگا، وہ اولیاء اللہ سے برابر محبت کرنے والا ہوگا۔ لہذا حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی پیدائش جو ہے نا 23 ذی الحجہ کو ہوئی، بولیے سبحان اللہ۔ سستی کا عالم میں دیکھ رہا ہوں چہروں پہ، پھر نام لینے پر مجبور مت کریے، چہروں سے حشاشی ناظاہر فرمائے اور بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ پھر میں نام لے کر بھائی بولوں گا منہ دھو کر، اور پھر اچھی بات نہیں کہ ذرا خدا کے واسطے ہماری محنتوں کو، اب میں یہاں تک تو آپ کو کچھ باتیں اولیاء اللہ کے متعلق سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب میں آپ کو حضور مفتی اعظم ہند کی ولایت سمجھنے سے پہلے آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان، اب مجھے بتائے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ چھوٹے بیٹے ہیں، سنیے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت، خود مجدد دین و ملت ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے، یہ تو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، بس اس کا آگے گھرانے کا فیض یہ ہے تو سلسلے رضویہ میں بھی آ جاتا ہے، اگر ان پڑھ بھی ہو، پڑھا لکھا بھی نہ ہو، لیکن سلسلے کا برکت یہ ہے آنے کے بعد وہ گستاخوں سے بڑا مضبوط ہو جاتا ہے اور عاشق رسول ہو جاتا ہے۔ آنے کے پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن سلسلے کا فیض ہی ہو جاتا ہے، کبھی کر کے رکھے یہ سلسلہ ایسا ہے۔ تو مجھے امام احمد رضا خان علی رحمت رضوان کے یہ چھوٹے بیٹے ہیں، خود آپ کے بڑے بیٹے حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ، امام محمد حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حجت الاسلام آپ کو ٹائٹل ہے، اعلیٰ حضرت کے یہ بڑے بیٹے ہیں حجت الاسلام، اسلام کے لیے حجت ہے، یہ اسلام کی دلیل ہے۔ یہ جب لاہور میں دیوبندیوں نے مناظرے کے لیے چیلنج کیا سنیوں کو، تو آپ یقین جانیے اعلیٰ حضرت کے یہ بڑے بیٹے شہزادے حجت الاسلام امام حامد رضا خان علی رحمت رضوان کو وہاں کے لوگوں نے بلوایا، آپ وہاں تشریف لے کر گئے، عوام کا مجمع ہے جس میں کچھ لوگ بھٹک چکے ہیں، دیوبند بھی ہے، سنی بھی ہے، لیکن جب اعلیٰ حضرت کا یہ شہزادہ اس مجمع میں جاتا ہے، مناظرہ تو نہیں ہوا لیکن صرف چہرہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ اسلام میں ایسا چہرہ ہو، وہ جماعت بھی سچی ہے اور یہ لوگ بھی سچے ہیں۔ چہرہ دیکھ کر مناظرہ نہیں ہوا، بولو نا سبحان اللہ۔ کیا نور دیا اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو، بہت بڑا فیضان ہے اللہ اس کے رسول کا اس گھرانے پر۔ ارے کیوں نہ ہوتے، کیونکہ جو جن کے والد نے یہ کہا ہو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے وسیلے سے اور اس شاعر کی مقبولی کی وجہ سے ان کی اولاد کو بھی ایسا نور عطا فرمایا۔ صرف دیوبندیوں نے مناظرہ اس لیے نہیں کیا کہ چہرہ ایسا چمک رہا تھا حجت الاسلام کا، حجت الاسلام کے چہرے کو دیکھ کر وہاں بھی پیچھے ہٹ جائے، اور جو پلپلے تھے وہ پکے سنی بن جائے کہ ایسا چہرے والا
اور یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، نہ یہ ان کا مسلک جھوٹا ہو سکتا ہے. یہ آپ مفتی اعظم ان کے بڑے بھائی ہیں حجت الاسلام، بولے محبت سے سبحان اللہ. حامد رضا خان ہے، ان سے عمر میں 18 سال چھوٹے ہیں مفتی اعظم ہند، 18 سال چھوٹے، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے مفتی اعظم ہند. جب آپ کی پیدائش ہوئی 23 ذی الحجہ کو، اور آپ کی پیدائش 23 ذی الحجہ 18 جولائی 1893 میں پیر کے دن، اس وقت اعلیٰ حضرت گھر میں موجود نہیں تھے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علی رحمت رضوان اس وقت اپنے پیر خانے یعنی ماہرہ شریف میں موجود تھے، اور اپنے پیر کے شہزادے حضور سیدنا ابو الحسین احمد نوری کے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. اعلیٰ حضرت اور ابو الحسین احمد نوری، بولو یار سبحان اللہ، ماہر ہرا جو بریلی سے 150 کلومیٹر دور ہے آج بھی، اور وہ ایسا گھرانہ ہے سلسلہ قادریہ کا جو پہچانا گیا ہندوستان میں، اس گھرانے کی وجہ سے زیادہ سلسلہ قادریہ پھیلا اس گھرانے کی وجہ سے ایک. اور دوسرا یہ ماہر ہرا وہ مبارک درگاہ ہے جس گنبد کے نیچے 7 خطب آرام کر رہے ہیں. اولیاء اللہ میں جو خطب ہوتے ہیں بہت اونچا مقام ہوتا ہے خطبوں کا، لیکن یہ ایسے بزرگان دین یہاں ماہر رام اللہ پاک نے پیدا فرمایا. ایک ہی گھرانے میں 7 بزرگوں کو خطب کا اللہ پاک نے درجہ عطا فرمایا ہے، اور 7 خطب لوگوں کی مزار اسی گنبد کے نیچے ماہر رام میں آج بھی آرام فرما رہے ہیں. یہ ابو الحسین احمد نوری کون ہے؟ ایک یا مفتی اعظم کے پیر و مرشد ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے پیر کے بیٹے ہیں. ابو الحسین احمد نوری آل رسول ہے، اولاد علی ہے. آپ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، مرید بازو کھڑا ہے، رجب کا مہینہ ہے، شب معراج کی رات ہے، مرید بازو کھڑا ہے، پیر و مرشد وضو کرتے رہے ہیں. مرید کے دل میں خیال آیا کہ معراج کی رات حضور گئے اور آئے، کیسا آئے کیسا گئے، یعنی خیال یہ کر رہا ہے کہ زمین سے پہلے آسمان کا سفر 500 سال کا، اور آسمان کی موٹائی کو پار کرنے میں 500 سال لگیں گے. 7 آسمان پار کر کر حضور گئے اور آئے. دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، وضو کا پانی اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا. حضور جا کر آ گئے، کیسا آئے کیسا گئے یہ سوچ ہی رہا تھا. اب آپ کے دل کے اس خیال کو مرشد ابو الحسین احمد نوری کو دل میں اس کے خیال کو آگاہ ہو گئے. آپ نے اپنے مرید سے فرمایا تھا کہ جا کر اندر روم سے توال لے کر آ. وہ اندر توال لینے حجرے میں گیا تو دیکھا کہ کمرے کے اندر ایک اور دروازہ ہے، اور جو اس نے پریشان ہوا حجرے کے اندر ایک اور دروازہ کہاں، میں اتنے سال سے حضرت کی خدمت میں ہوں، حجرے کے اندر اور دروازہ کہاں سے آیا. جب وہ دروازہ کھولا تو باہر اولے کی دنیا اس کو نظر آئی. اس دروازے کے باہر نکلا تو جب باہر نکلا تو وہ اپنے آپ کو مصر میں پایا. کہاں ہندوستان کا شہر بریلی اور کہاں مصر، وہ مصر میں پایا. وہاں وہ 7 سال تک رہا، نکاح ہوا، بیوی بچے اس کو وہاں پر ہوئے. نکاح ہونے کے بعد پھر 7 سال کے بعد کان میں آواز گونجتی ہے، ارے توال لانے گیا سے ادھر ہی ہو گیا، جلدی سے توال لے کر آیا. یہ آواز گونجنا تھا، پھر سے وہی دروازہ نظر آیا، دروازے کے اندر آیا، توال قلعے پہ لٹکا ہوا ہے. توال لے کر پیر و مرشد کو دیکھا، اسی حالت میں پیر و مرشد کھڑے تھے جو 7 سال پہلے وہ چھوڑ کر گیا تھا. آپ حیران ہے یہ راز کیا ہے، یہ میں کیا خواب دیکھ رہا ہوں، کیا مجھ سے یہ غفلت ہو رہی ہے. تو وہ توال سے منہ ہاتھ پوچھتے پوچھتے حضرت سے کہتا حضور یہ کیا معاملہ ہے، کیا میں نے ابھی ٹھہرے ٹھہرے خواب دیکھا ہے، غنودگی آئی ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا تو نے خواب نہیں دیکھا، تیرے دل میں خیال آیا تھا میرے مصطفیٰ جان رحمت آئے کیسا گئے کیسا. اب میں یہ خیال کو عملی پجامہ پہنا چاہ رہا تھا. اب جا مصر جا کر تیرے بیوی بچے وہاں پر موجود ہیں ان کو بھی لا دے. وہ مصر گیا، بیوی بچوں کو بھی لے کر آیا. تو پتا کیا چلا جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. یہ ہے ابو الحسین احمد نوری جو اعلیٰ حضرت کے پیر کے بیٹے مفتی اعظم کے پیر و مرشد ہے. آپ کو میں نے بتایا نا جس وقت مفتی اعظم پیدا ہوئے آپ بریلی میں نہیں اپنے پیر کے گھرانے ماہرہ شریف میں موجود تھے. رات کا وقت تھا دونوں میں یعنی اعلیٰ حضرت میں اور ابو الحسین احمد نوری میں علمی گفتگو ہو رہی تھی. بات کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی.
رات کی آدھی رات کے بعد دونوں اپنے اپنے حجرے میں چلے گئے. امام احمد رضا اپنے حجرے میں گئے, آپ اپنے حجرے میں گئے, اور اسی رات آپ کے پیر کو اور احمد رضا علیہ رحمت رضوان کو اسی رات دونوں کو ایک ہی خواب پڑا کہ بیٹا ہوا احمد رضا مبارک ہو. اور آپ کے پیر و مرشد کو آواز دی گئی ابو الحسین احمد نوری کو کہ جو بریلی میں بچہ جو پیدا ہوا احمد رضا کے ہاں اس کا نام آلو رحمان رکھا جائے, آلو رحمان رکھا جائے. اب یہ آواز آنا تھا, دونوں کی آنکھ کھل گئی, فجر کی اذان کے لیے کچھ وقت تھا. دونوں بزرگ اپنے دل میں خیال کر رہے ہیں جب فجر میں ملیں گے مسجد میں تب یہ خواب سنایا جائے گا. لہٰذا اتفاق دیکھے دونوں بزرگ مسجد میں جا رہے ہیں, اذان کے ساتھ جا رہے ہیں, دونوں کی ملاقات مسجد کے باہر ہو گئی تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مبارکبادی دی. وہ مبارکبادی دی. امام احمد رضا نے پوچھا کہ حضور آپ کی مبارکبادی دے رہے ہیں کہ مبارک ہو, میں نے خواب دیکھا ہے تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور غیب سے مجھے خبر دی گئی ہے اس کا نام آلو رحمان رکھا جائے. احمد رضا تم مجھے کیوں مبارک دے کے بات دے رہے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. آپ توجہ فرمائے. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اسی وقت ابو الحسین احمد نوری نے فرمایا کہ آپ اگر اجازت دو, ابھی پیدا ہوئے بریلی میں ایک دن ہوا, لیکن آپ کے پیر و مرشد کے بیٹے ابو الحسین احمد نوری کیسا خطب ہے میں نے ابھی آپ کو سنایا. کہا احمد رضا تم اجازت دیتے تو میں اس بچے کو ابھی اسی وقت سلسلے میں لینا چاہتا ہوں. بولانا سبحان اللہ. ابھی اسی وقت سلسلے میں لینا چاہتا ہوں. کہا حضور وہ آپ کا غلام ہے, آپ کا غلام ہے, آپ کی مرضی ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا تو اسی وقت ابو الحسین احمد نوری نے مرید بھی کیا غیبانہ طور پر مفتی اعظم ہند کو, مرید بھی کیا اور سارے سلسلے کی خلافت بھی عطا فرما دیا. طریقہ دیکھنا بچوں کو خلافت ملتی کب ہے, یعنی مرید کو خلافت پوری تربیت ہونے کے بعد ملتی ہے, لیکن یہ دل کیسے پاک لے کے پیدا ہوئے ہوں گے. ارے کون مفتی اعظم ہند؟ اگر میں آپ کو مفتی اعظم ہند کے بارے میں بتاؤں تو ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ دیکھیں اگر مفتی اعظم ہند کو سمجھنا ہے, اگر حجت الاسلام کو سمجھنا ہے, اعلیٰ حضرت کے دونوں شہزادوں کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلے جاؤ. اعلیٰ حضرت کا علم کیسا, اعلیٰ حضرت کا تقویٰ کیسا, اعلیٰ حضرت کی پرہیزگاری کیسی, اس پر بھی اگر آپ کو میں آگے نہیں اور آسان کر کر بتاؤں. امام احمد رضا کون ہے؟ امام احمد رضا وہ جن کی غلامی میں صدر الشریعہ ہے. امام احمد رضا وہ کون جن کے غلام جو ہے فضل حق قرآبادی ہے. امام محمد رضا کے غلاموں میں بڑے ملک العلماء ہے, صدر الشریعہ ہے, باہر بڑے بڑے علماء ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے غلام ہے. میں جن بزرگوں کا نام لے رہا ہوں نا, صدر الشریعہ کا نام یہ علم کا ایک پہاڑ ہے. کبھی پڑھیں کہ صدر الشریعہ کون ہے. اگر جن کا نام میں لے رہا ہوں ملک العلماء مولانا مظفر الدین بہاری کا اگر میں نام لے رہا ہوں, جن کو ملک العلماء کا خطاب ملا ہے, یہ اعلیٰ حضرت کے غلام ہے. ملک العلماء ہو, صدر الشریعہ ہو, مولانا نعیم الدین مراد آبادی ہو, یہ وقت کے بڑے بڑے جید عالم ہے. یوں سمجھیے کہ اپنے علاقے کے یہ مجدد ہے. یہ مجدد اس معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں جو 100 سال میں ایک ہوتا ہے. جو تجدیدی کارنامہ کرتے ہیں وہ بھی مجدد ہوتے ہیں. جو ہزاروں دلوں کو اپنی طرف پھیر کر اللہ سے ملا دیتے ہیں وہ بھی تو مجدد ہوتے ہیں. اس معنی میں ان کو مجدد کہہ رہا ہوں. لہٰذا جو علم کے بڑے بڑے پہاڑ تھے اپنے دور میں, جن کا علم تقویٰ پرہیزگاری جس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا تھا, وہ غلام تھے احمد رضا خان کے, وہ غلام تھے احمد رضا خان کے. تو احمد رضا اعلیٰ حضرت کے غلاموں میں صدر الشریعہ ہے, نعیم الدین مراد آبادی ہے, ملک العلماء ہے, اور کئی بڑے بڑے اکابر علماء جو اعلیٰ حضرت کا ہاتھ چومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں علم میں. جہاں مکے کے علماء ہے, مدینہ پاک کے علماء ہے, ہندوستان کے بڑے بڑے اکابر جس کی طرف توجہ جاتی ہے, کوئی بھی مسئلے کا حل ہونا ہو وہ بریلی کو خط لے کر اس مسئلے کا جواب لے کر آتے ہیں. وہ احمد رضا کے غلام ہے. وہ علم میں اور تقوی میں اعلیٰ حضرت کے غلام ایسے ہیں. تو میں آپ کو ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ غلام ایک طرف ہے اور سارے غلاموں میں جن کا علم تقوی بڑا تھا وہ اعلیٰ حضرت کے دونوں شہزادے ہیں. اکثر باپ کی مزاج بیٹا نہیں لاتا. باپ جیسا تقوی علم والا ہو بیٹوں میں, مرید میں ایسے ہوتے ہیں. والد کے مریدوں میں بڑے بڑے علماء ہیں. اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ بیٹے ایسے نکلے. بیٹے اس مقام پر ہے
لیکن یہاں اعلیٰ حضرت کو اللہ اور اس کے رسول کا فیض ہی کچھ اور ہے کہ جہاں اپنے غلاموں میں بڑے بڑے علماء ہیں تو یہ دونوں شہزادے جو اپنے وقت میں حجت الاسلام بھی ہے اور مفتی اعظم ہند بھی ہے، تو جو سارے علماء جو اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں ان دونوں شہزادوں کا ہاتھ چوم کر کہتے ہیں جیسے والد ہے ایسا بیٹے نظر آ رہے ہیں۔ والا محبت سے سبحان اللہ اندازہ کرے، تھوڑا سے اس بات کو بھی چاشنی میں ذہن میں بٹھا کر کے، یار جن کے غلاموں میں ملک العلماء ہے، جن کے غلاموں میں صدر الشریعہ ہے، جن کے غلاموں میں بڑے بڑے اکابر علماء ہے، علم کا اپنا پہاڑ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے دونوں بیٹوں کو بھی کیسا علم عطا فرمایا۔ اپنے والد کے مریدوں میں اگر مرید تارے ہیں تو یہ دونوں چاند نظر آتے ہیں۔ حجت الاسلام کیونکہ سن کے یوں نقم ہے کیا اتنے بڑے ولی کے بیٹے حجت الاسلام کو تو نانا کام بھی وہ کیا، اتنے بڑے بزرگ کے مجدد کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹوں کو مفتی اعظم ہند کہہ دو، نانا کام بھی وہ کر کر بتایا۔ علم ایسا، تقوی ایسا، آگے آپ کو سنیں گے آپ کس طرح مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علم تقوی ہے۔ تو لہٰذا آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا اسی وقت آپ نے ساری خلافتیں دی اور فرمایا ان قریب میں آ کر بریلی میں ڈائریکٹ دوں گا، یا غیبانہ طور پر دے رہا ہو نام، اور جو ہے اعلیٰ کی عادت پاک تھی اپنے ہر بچے کا نام یا تو محمد رکھتے تھے یا تو احمد رکھتے تھے۔ جب پوچھا گیا حضور آپ اپنے بچے کا نام تو محمد یا احمد رکھتے ہیں کیوں؟ فرمایا جس کا یہ نام ہو اللہ اس کو ضرور بخش دیتا ہے۔ عشق رسول دیکھے، لہذا 1 مہینے کے بعد جب مفتی اعظم ہند 1 مہینے کے ہو گئے، سیدی آل رسول ابو حسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماہرہ سے بریلی شریف آئے، فرمایا احمد رضا اس بچے کو ہمارے گود میں دو۔ اب بچے کو مفتی اعظم ہند کو اپنے پیر کو گود میں دیا گیا تو آپ نے اپنا مبارک انگلی ابو حسین احمد نوری نے مفتی اعظم ہند کے منہ میں دیا تو اس طرح وہ چاشنی لینے لگے، اس طرح چوسنے لگے جیسا کوئی بچہ شہد کو چوستا ہے، دودھ کو چوستا ہے، اس طرح اپنے پیر کی انگلی کو چوسنے لگے۔ اور چوسنے کے بعد ابو حسین احمد نوری نے اپنا جبہ دیا، اپنی دستار دی، کہ یہ امانت میں ابھی سے دے رہا ہوں اور آج سے اس بچے کو جو میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھیں ولی کو پہچانتا ہے، ولی کی نظر لوہے محفوظ پہ ہوتی ہے۔ ابو حسین احمد نوری ولیوں میں خطب کے درجے پہ تھے۔ ابو حسین احمد نوری نے فرمایا جو میں اس بچے کو دیکھ رہا ہوں اس کے سے برکتیں جو ظاہر ہو گئے، اس کا نام ابو البرکات رکھا جائے، اور جو میں دیکھ رہا ہوں اس کا نام عبد القادر محی الدین جیلانی رکھا جائے۔ جیسا آپ نے نام رکھا تھا ایسا ہی مفتی اعظم ہند کی ذات سے ایسی برکتیں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت جاگی۔ یہ مفتی اعظم ہند کی پہچان تھی، فیضان تھا، اور رہا نائب غوث اعظم بننے کا طریقہ تو آپ نے دیکھنے والوں نے دیکھا خواب میں کہ جس نے کہا تھا میں غوث پاک کے اشارے پر مرید اسی کا بنوں گا جس کو غوث پاک میں خواب میں آ کر بتا دیں گے۔ یہ ایک ضد لے کر ایک شخص بغداد میں بیٹھ گیا، غوث پاک شام میں خواب میں آئے، یقین سچا ہو، ضد سچی ہو تو اپنے چاہنے والوں کے خواب میں وہ آتے ہیں۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں محبت ہو اگر سچی تو پھر ایسے دن بھی آتے ہیں، محبت ہو اگر سچی تو پھر ایسے دن بھی آتے ہیں۔ اپنے ناز برداروں کے وہ خود بھی ناز اٹھاتے ہیں۔ غوث پاک اس مرید کے خواب میں آئے، فرمایا تم میرے اشارے کا انتظار کر رہا ہے کہ تم مرید کس سے بنے گا؟ غوث اعظم نے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان کو بتا کر کہا چاہ بریلی چلے جا، یہ میرے اس دور میں میرا نائب ہے، میرا ہم شبی بھی ہے اور میرا نائب بھی یہی ہے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ کیا نام رکھا تھا؟ ابو البرکات۔ دیکھ لو ان کی برکتیں کیسی ہیں۔ نام رکھا تھا محی الدین عبد القادر جیلانی۔ دیکھ لیں ابھی اور میں آپ کو بتاؤں گا، یہ مفتی اعظم ہند ہے بچپن میں۔ پھر آؤ کہ عمر مبارک 15 سال کے قریب ہوئی، 15 سال کے قریب ہوئی۔ اب دیکھیں کل شیر کے بیٹے کو شکار کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ 15 سال کی عمر ہوئی، ملک العلماء مولانا مظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ لقب ملک العلماء یوں نہیں ملتا جن کو اعلیٰ حضرت خود لقب دے۔ کیا معاملہ تھا ہوگا یہ غور کرے۔ یہ وہ آج کے جیسے پیر نہیں ہے کہ پیر میں کچھ ہے نہیں لیکن مرید اتنے ہوا میں اڑا دے، ایسے ہوا میں اڑا دے میرا پیر یہ ہے، میرا پیر ہے۔ تعویذ میں بکنے والے مریدوں تعویذ کا فائدہ اٹھا کر جو ہے کہا میرے پیر میں وہ کمال، یہ کمال ہے۔ یہ آج
یہ ہوا میں صرف مرید پیر نہیں اڑتے لیکن مرید اڑا دیتا ہے کہ ہمارا پیر یہ ہے وہ ہے. جھوٹی تعریف ہے، جبکہ جھوٹی بات حضور کے خلاف کرنا بھی منع ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ جس نے میری بات میری طرف منسوخ کر جھوٹی بات لوگوں کو بتائی، حالانکہ وہ میں نے کہا بھی نہیں ہے لیکن جھوٹی بات میری طرف منسوخ کر بتائی، حضور نے فرمایا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. ارے جھوٹی بات منسوخ آپ نبی کی طرف نہیں کر سکتے تو پیر کی طرف کیا کر سکتے ہو؟ پیر کی طرف جھوٹی باتیں بتا کر ان کی کرامتیں بیان کرنے والوں، یہ آج کے جیسے ڈھونگی پیروں کی میں بات کر رہا ہوں، ایسے مرید نہیں، ایسے پیر نہیں. سوچئے کہ اعلیٰ حضرت کا دور مبارک کیسا، اور اس دور میں مظفر الدین بہاری کو ملک العلماء کا خطاب ملا ہے. تو قابلیت دیکھی تھی تبھی تو ایسا لقب ٹائٹل ملتا تھا. لہذا ملک العلماء مولانا مظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اعلیٰ حضرت نے ایک فتویٰ دیا، فرمایا اس کا جواب دو. اس فتوے کا جواب وہ لکھ رہے ہیں، مفتی اعظم ہند آ گئے اور فتوے کا جواب لکھتے لکھتے ان کو کتاب کی ضرورت پڑی. وہ اٹھے فتوائے رضویہ لکھانے لگے تو مفتی اعظم ہند نے فرمایا بھلا یہ فتویٰ لکھنے کے لیے بھی آپ کو کتاب کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ مولانا سبحان اللہ، ملک العلماء ہے سامنے، ملک العلماء ہے سامنے، بیٹا احمد رضا کا ہے سامنے. غور کرے، کہا کہ آپ کو یہ فتویٰ لکھنے کے لیے دیکھیں پاک لوگوں کا پاک دل، یہاں یہ بھی ولی ہے یہ بھی ولی ہے، لیکن بات سمجھے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. کہا بھلا فتویٰ لکھنے کے لیے آپ کو کتاب کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ ملک العلماء نے کہا شہزادے آپ بغیر کتاب لکھ کر بتاؤ، بغیر کتاب کے لکھ کے بتاؤ تو مانو. تو آپ نے فرمایا لائیے. اور اتفاق دیکھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جب 14 سال کی عمر مبارک میں پہلا فتویٰ دیا تھا تو رضائی کا مسئلہ تھا، تو لہٰذا یہاں بھی مفتی اعظم ہند جو پہلا فتویٰ دے رہے ہیں وہی رضائی کا مسئلہ ہے. یعنی یہاں دیکھے یہ مسئلہ بڑا، اور جو مفتیان اکرام جو ہے نا جو فتوے دیتے کبھی ان سے پوچھے سب سے زیادہ سر کا در کا کوئی مسئلہ ہے تو رضائی مسئلہ، سوتلے بیٹے کا مسئلہ کیا کرے، اس کے لیے بہت نسبوں کو دیکھنا پڑتا ہے، خاندانوں کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ جو مسئلہ ہوتا ہے رضائی کا مسئلہ مفتیوں کے لیے بہت زیادہ سر کا درد ہوتا ہے. دوسرے مسئلے کا جواب تو مفتی یوں دیتے ہیں، اس میں بہت احتیاطی سے قلم چلانا پڑتا ہے. تو اعلیٰ حضرت 14 سال کی عمر مبارک میں اس مسئلے کو یوں ہی حل کر دیا تھا. اور یہی فیض تب چل کر آپ کے چھوٹے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند کے پاس آیا. آپ نے بغیر کتاب کا سہارا لیے اس مسئلے کا ایسا جواب دیا، ملک العلماء حیران ہو گئے کہ بغیر کتاب کے شہزادے نے ایسا جواب دیا. گئے دوڑتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، کہا حضور آپ کے چھوٹے بیٹے نے بغیر کتاب کا سہارا لیے جواب دیا. اعلیٰ حضرت نے کتاب پڑھا، جواب بھی پرفیکٹ دیا، فتویٰ پڑھا، جواب بھی پرفیکٹ دیا. اب جب جواب مکمل پرفیکٹ دیا تو اعلیٰ حضرت نے اسی وقت مفتی اعظم کو بلا کر ایک اپنا مہر، مفتی کا جو مہر لگاتے نا مفتی فتویٰ دیوا، وہ بنا کر کہا کہ آج سے فتویٰ تم دیا کرو. کیونکہ مفتی اعظم ہند کی تعلیم گھر میں ہی ہوئی، والد صاحب نے آپ کو پڑھایا، اعلیٰ حضرت نے پڑھایا، بولے اور محبت سے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے پڑھایا اور پھر جو ہے اعلیٰ حضرت نے آپ کو پڑھایا، پھر منظر اسلام میں بھی آپ پڑھے جو اعلیٰ حضرت کا مسئلہ ہے. اب چند ہی لمحوں میں آپ کا علم تقویٰ، آپ کو میں ایک مفتی اعظم ہند کو اگر ایک بات بتانا چلوں تو ایک چیز میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا. علامہ تفتدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تفتدانی ان کی کتاب شرح عقائد، بڑی مشہور کتاب ہے شرح عقائد، اور یہ پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے. یہ درسی کتاب ہے شرح عقائد، اصولی درسی کتاب ہے. سارے دنیا بھر مدرسے جتنے بڑے بڑے جائے جامعہ ازہری ہو وہاں پر ان کی شرح عقائد پڑھائی جاتی ہے. علامہ تفتدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا ولی کی پہچان کیا ہے، ولی کی پہچان کیا ہے؟ اب دیکھیں علامہ تفتدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح عقائد میں کیا پیاری جواب دیا. آپ فرماتے مجھ سے پوچھتے ہو ولی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا الولی هو العارف باللہ تعالی وصفاتہ بحسب ما يمکن الموذب على الطاعات المستعذب عن المعاصی المراد عن الانحماق فی اللذات والشہوات. اب دیکھیں اس کا ترجمہ، وہ علامہ تفتدانی فرماتے ہیں ولی کون ہوتا ہے؟ شرح عقائد میں آپ نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو بالکل اللہ کی ذات اور صفات کا وہ سب سے زیادہ عارف ہوتا ہے. ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کی پہلی پہچان سب سے زیادہ معرفت رب کی ذات اور اس کی صفات کی اللہ کے ولیوں کو ہوتی ہے. بولو نا سبحان اللہ.
اللہ کے ولیوں کو پہلی صفت کیا ہے ولی کی؟ علامہ تفتدانی فرماتے ہیں وہ اللہ کی ذات اور صفات کے بہت بڑے عارف ہوتے ہیں۔ آپ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ عارف کا معنی ہے پہچاننے والا، عارف کا معنی ہے پہچاننے والا، اللہ کی ذات اور صفات کو سب سے زیادہ پہچاننے والا عوام میں وہ ولی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک تو پہلی صفت، دوسرا ایک تو وہ اللہ کی ذات اور صفات میں سب سے زیادہ عارف ہوتا ہے اللہ کا، یعنی اللہ کی پہچان رکھنے والا۔ دوسرا آپ نے فرمایا علامہ تفتدانی میں اطاعت پر ہمیشہ، یعنی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ اس کے رسول کے اطاعت میں وہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا ہے، ذرا برابر بھی غلطی نہیں کرتا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب یہ دوسری صفت آپ نے ولی کے بیان فرمائی۔ اور تیسرا علامہ تفتدانی فرماتے ہیں تیسرا گناہ کبیرہ سے وہ بچتا ہے، بڑے گناہوں سے وہ بچتا ہے، اور صغیرہ پر بھی وہ راضی نہیں ہوتا۔ بڑے گناہ تو کرتا نہیں، اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن چھوٹے گناہ بھی اس پر وہ راضی نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹا گناہ کر دو اس پر بھی وہ راضی نہیں ہوتا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ تیسرے صفت اب یہ ذہن میں لائے، اور یہ آپ کے جو ولی بنتے پھرے نا چرسیوں کو ذہن میں رکھے آپ کس طرح یہ فیک لوگ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، اب آگے دیکھیں علامہ تفتدانی فرماتے ہیں وہ گناہ اطاعت تو ایک آپ نے کیا کہا، وہ اللہ کی ذات اور اس کے صفات کا سب سے زیادہ عارف ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر پہاڑ کی طرح مضبوطی سے قائم رہتا ہے۔ تیسرا کیا فرمایا، وہ نہ بڑا گناہ تو کرتا نہیں، اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے، چھوٹے گناہ پر بھی وہ راضی نہیں ہوتا۔ اب چوتھا فرماتے ہیں وہ جو اسلام میں مباح ہے، جو کام مباح ہے، مباح اس کو کہتے ہیں، شریعت کا یہ قانون ذہن میں رکھے، مباح اس چیز کو کہتے ہیں، یہ کام اگر مباح ہے اس کا مطلب ہے نہ ثواب نہ گناہ۔ مباح کا معنی کیا ہے؟ ایسا کام جس کے کرنے سے نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ہوگا، ایسا کام جس کے کرنے سے نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ہوگا، اس کو مباح کہتے ہیں۔ اب تفتدانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ مباح کام بھی نہیں کرے گا۔ بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ شہوت کے لیے مباح کام بھی نہیں کرے گا اور اس سے بھی وہ بچا رہے گا۔ بولے یار سبحان اللہ۔ وہ یہ ہے علامہ تفتدانی نے ان چار باتوں کو کیا فرما، اللہ کی ذات اور صفات میں وہ عارف ہوگا۔ اب اس اینگل سے مفتی اعظم ہند کو دیکھ لو، آپ اس اینگل سے مفتی اعظم ہند کو آپ دیکھ لیجئے کہ اب اللہ کی ذات اور صفات میں ایسے منہک تھے جب آپ کی زندگی کے آخری لمحات، یعنی آپ کی عمر مبارک کافی طویل ہوئی، آپ 70-80 سال 92 سال کے ہوئے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کی ذات اور صفات میں ایسے آپ گم ہو جاتے، آپ ایسے گم ہو جاتے کہ آپ بار بار کئی دن تک ہوش آپ کو نہیں ہوتا۔ لیکن آپ لیکن جیسا ہوش نماز کا وقت ہوتا فوراً ہوش آ جاتا، اور اپنے مریدوں سے کہتے کیا میں نے نماز پڑھ لی ہے؟ لوگ کہتے حضور آپ نے نماز پڑھی ہے، پھر آپ گم ہو جاتے اللہ کی ذات و صفات میں، منہک ڈوب جاتے، پھر ہوش میں آ کے کہتے کیا میں نے نماز پڑھی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ آخری عمر میں آپ کو بھولنے کی عادت ہو گئی تھی۔ کہا نہیں، یہ بھولنے کی عادت نہیں ہے، کسی ولی سے پوچھو، یہ اس کی ذات و صفات میں، اس کی محبت میں ڈوبنے کی مزاج ہے، جو صرف نماز کے وقت یاد رہتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں سوائے اللہ ہی اللہ، جس کا ہم کہتے ہیں حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، یعنی اپنے دل میں سوائے اللہ کے ہر چیز کو مٹا کر جب وہ فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تب یہ معنی سمجھ میں آتا ہے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا حضور حضرت سفیان ثوری 3 دن تک ہوش میں نہیں رہتے، وسط میں رہتے، کیفیت میں رہتے ہیں۔ جنید بغدادی نے فرمایا پہلے یہ بتاؤں کہ نمازوں کا کیا حال ہے؟ بولنا سبحان اللہ۔ کہا حضور نماز کے وقت ہوش آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جذب سچا ہے، وہ واقعی رب کی معرفت میں گھومے ہوئے ہے، یہ ہے بزرگان دین۔ یہ تو ہم تھوڑے سے پریشانی میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، لہذا حضرت جنید بغدادی کی اس قول کو ذہن میں رکھے اور مفتی اعظم ہند کو دیکھے اور تفتدانی کے وہ قول کو دیکھے۔ علامہ تفتدانی نے کیا فرمایا؟ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات اور صفات میں ہمیشہ احماد
گماہ رہتا ہے. آخری عمر مبارک میں مفتی اعظم ہند کی یہی کیفیت تھی. آپ ہوش میں نہیں رہتے, لیکن جب آپ کو چلنا پھرنا تک نہیں آتا, نخات اتنی ہو گئی, کمزوری جسم میں اتنی ہو گئی ہے, لیکن نماز کا وقت آتا ہوش میں آتے. مریدوں کو مفتی اعظم ہند کہتے ہیں مسجد کی طرف لے کر چلو, وضو کرایا جاتا, وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف لے کر جاتے. مریدین کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں کو ایک بار نہیں بار بار دیکھا ہے, جو کھڑ نہیں سکتے تھے, اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے, نقاہت کمزوری اتنی جسم مبارک میں ہو گئی تھی, لیکن نماز کے وقت پوری نماز چاہے فرض ہو, سنت ہو, نفل ہو, مفتی اعظم ہند اس حال میں کھڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے, کھڑ کر نماز پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے, خالی وقت تو لیٹے رہتے بیٹھ نہیں سکتے, لیکن تیرا یاد کا وقت آ جائے, بولو نا سبحان اللہ, تیری یاد کا وقت آ جائے پھر آپ جو ہے انہماک میں ہو جاتے. یہ مفتی اعظم کی ذات اور صفات میں گم ہونے کی ایک مثال دی ہے. آگے بڑھیے, میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. آپ دیکھیں مفتی علامہ قحطانی نے کیا فرمایا, ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا ہے. اطاعت رسول میں آپ دیکھ لیں, مفتی اعظم کا چلنا ہو, اٹھنا ہو, بیٹھنا ہو, کھانا ہو, پینا ہو, ہر حال میں آپ اطاعت رسول ہی کو سامنے رکھتے اور اسی کے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی ساری زندگی گزارتے. اگر آپ نے نمازوں کا معاملہ دیکھ لیں, ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہے. ایک مرتبہ آپ ناگپور شریف سے ٹرین میں آ رہے ہیں, اچانک نماز کا وقت ہو گیا, نماز عصر کا وقت ہو گیا اور بالکل سورج ڈوبنے کو آ گیا. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ نماز کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے. آپ نے کہا ہائے میری نماز, ہائے میری نماز. آپ ہاتھ میں مسلح لیے اور ٹرین ایک جگہ رکی, آپ ٹرین سے اتر گئے اور اتر کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ان لوگوں نے کہا حضور ابھی یہ ٹرین رکنے والی نہیں ہے, میل ٹرین ہے, یہ زیادہ دیر نہیں رکتی ہے, یہ چلے جاتی ہے. آپ نے فرمایا ٹرین جاتی ہے تو جائے, لیکن میں نماز نہیں چھوڑ سکتا, میں نماز نہیں چھوڑ سکتا. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑے ضعیف بوڑھے بابا ہے, لیکن چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے. وہ ایک اسٹیشن پر وضو کا کر جانماز اٹھا کر نماز کے لیے کھڑے گئے, اتنی اطمینان سے نماز پڑھا. ٹرین چلے گئی, جب ٹرین آگے گئی, مرید تو کہتے ہیں پیچھے ساتھ والے علماء ہم تو سمجھ رہے ٹرین گئی ہے, اب گئی ٹرین تو گئی, ٹرین کے اندر ہمارا سامان بھی چلے گیا, ہم یہی سوچ رہے ہیں. نماز مفتی اعظم ہند نے بالکل اطمینان سے, غالباً وہ مغرب کی نماز کا وقت تھا, نماز مغرب ادا فرمائی اسٹیشن پر, سنت بھی اطمینان سے پڑھا, نفل بھی اطمینان سے پڑھا, السلام پھیر کر مریدوں کا حضور ٹرین تو چلے گئی. ابھی یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیشن ماسٹر جو ہے دور سے سیٹی بجاتے ہوئے آ رہا تھا اور قریب آ کر کہتا ہے بابا ٹرین کچھ دور جا کر رک گئی ہے, آگے چلتی رہی ہے, ہم نے انجن کو بہت کوشش کی ہے لیکن وہ چلتی رہی ہے. پلٹ کر دیکھا تو آپ نظر آئے, ہم سمجھ گئے ہو نہ ہو معاملہ کچھ اور ہے, آپ کے پاس آئے ہیں. مفتی اعظم ہند آج نے فرمایا کیوں آگے نہیں بڑھتی ہے ٹرین؟ فرما آگے نہیں بڑھتی. آپ نے فرمایا ہاں اس کو پیچھے تو کرو, لہذا ٹرین کو پیچھے کی گئی تو ٹرین پیچھے ضرور آ گئی ہے, آگے نہیں بڑھی ہے. لہذا مفتی اعظم ہند اس ٹرین میں بیٹھ گئے اور پھر ٹرین چالو ہو کر آگے نکلنے لگ گئے. بولے محبت سے سبحان اللہ. دیکھو یہ اٹھنے جانے والوں کو مت دیکھیں, میری طرف دیکھیں, سامنے آؤ, جو میں تھوڑا سامنے آؤ. لہذا حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کہ یہ ٹرین واپس آئی, اسی منظر کو دیکھ کر ایک سکھ نے اسی وقت کلمہ پڑھ کر اسلام قبول فرمایا. اسی وقت کلمہ پڑھ کر وہ اسلام کو قبول فرمایا. اطاعت میں اگر آپ دیکھیں ایسا پختگی. ایک بار عادل آباد سے جونپور کی طرف آپ جا رہے تھے, نماز عصر کا وقت ہو گیا, دیکھا کہ آئینے میں سے, بس کیا سفر یہ تھا, دیکھا آئینے میں سے کہ سورج بالکل ڈوبنے پہ آ گیا ہے. آپ نے وہاں عادل آباد کے قریب الہ آباد کے قریب ایک برج ہوتا ہے, جب وہ برج کے قریب ادھر سے ایک بس آئی تو وہ بس جب تک واپس ادھر نہیں آ جاتی دوسری بس رکی رہتی ہے, تاکہ وہ بس ادھر, چھوٹا سا برج تھا, یہ بس رکی تاکہ وہ سامنے سے بس آ جائے تو پھر یہ بس نکلے. مفتی اعظم ہند نے کہا ہائے میری نماز, ہائے میری نماز اثر, ہائے میری نماز اثر. ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ متفتانی کے یہ خول کو ذہن میں رکھے, ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں پختگی پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا ہے. ہائے میری نماز اثر, یہ کہتے ہیں مفتی اعظم ہند جو ہے اسی وقت بس سے نیچے اتر گئے.
آپ نے اتنی جھٹکے سے، یعنی آپ کی عمر مبارک کافی تھی لیکن اتنی تیزی سے آپ بس سے اترے، مرید پکڑتے حضور بس چلے جائے گی، میلا بس ہے یہ رکے گی نہیں، لہٰذا آپ نے اس طرف توجہ نہیں دیا، بس سے نیچے اترے، سامنے ایک بہت بڑا گڑھا تھا جس میں بارش کا پانی جمع ہوا تھا، اب دوڑتے ہوئے ایسے نکاتے ہوئے تیزی سے اس پانی کی طرف دوڑے، اوپر سے کچھ لوگ چیخ رہے ہیں بابا گڑھا بڑا گہرا ہے گر جاؤ گے، پولیس والے چیخ رہے ہیں بابا گڑھا بڑا گہرا ہے گر جاؤ گے، کسی کے پکارنے کی آواز نہیں، مرید پیچھے لوٹا لوٹے بھاگتا ہے۔ آخر کار جب مفتی اعظم ہند اس گڑھے کے قریب پہنچے، لوٹا ڈبایا تو اس پانی میں کیچڑ آیا، مفتی اعظم ہند نے اپنے ساتھ میں شاگرد کہا تمہارا وضو ہے؟ فرمایا حضور ہاں میرا وضو ہے۔ کہا تم نماز عصر ادا کر لو۔ یہ کہہ کر مفتی اعظم ہند اس پانی کے گڑھے میں بیچ میں پہاڑ پر جا کر بیٹھ گئے۔ حیران ہونے والے کہنے لگے ایک تو گڑھا تھا پانی کا جس میں بارش کا پانی جمع ہوا تھا، یہ تو تھا کنارے تو پانی کیچڑ کا آ رہا تھا لیکن بیچ میں پتھر کہاں سے آ گیا؟ بولو نا سبحان اللہ۔ اور میرے مفتی اعظم ہند وہاں بیچ میں جا کر اس پتھر پر بیٹھ کر بیچ گڑھے سے پانی کہاں سے لے رہے ہیں؟ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، بیچ میں پتھر بھی آ گیا، مفتی اعظم ہند کنارے سے بیچ میں کیسا چلے گئے؟ اس پتھر میں بیٹھ گئے، پتھر آیا کہاں سے؟ بیچ پانی میں پتھر رہتا کہاں سے ہے؟ لہذا یہ کرامت دیکھ کے مفتی اعظم ہند کے وہاں سے تازہ پانی سے وضو فرمایا، نماز عصر ادا کی، بس چلے گئی۔ خطیب کہتے ہم دوسری بس میں گئے، لیکن یہ معاملہ صرف یہی سفر میں نہیں ہر سفر میں آپ کا تھا۔ بولنا محبت سے سبحان اللہ، محبت سے اور محبت سے۔ یہ میرے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر استقامت ہے، ایسا استقامت، ایسی اطاعت اللہ اس کے رسول کی، بس جو دیکھے تو دیکھتے ہی رہ جائے۔ چہرہ ایسا، مجھے بتائے فوجی کتنے خطرناک مزاج کے ہوتے ہیں، کسی کو منہ نہیں لگاتے۔ ٹرین کے اندر ایک مولانا مجیب اشرف رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ناگپور کے فرماتے ہیں ہم ٹرین کے اندر ایک ٹرین میں بیٹھے، وہاں اس ڈبے میں فوجیوں کا ڈبہ تھا اور اس میں لمبے لمبے پیر کر کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر حضور مفتی اعظم ان کی استقامت دیکھے۔ اصل کرامت کیا میں آپ کو بتاؤں، اصل کرامت ہوا میں اڑنا نہیں ہے، اصل کرامت پانی پہ چلنا نہیں ہے، اصل کرامت دین پر مضبوطی سے ٹھہرے رہنا ہے۔ استقامت جس کو کہتے ہیں، بزرگان اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں سب سے بڑی کرامت بزرگوں کی ہوا میں اڑ کر بتانا نہیں، ہوا میں تو پرندے بھی اڑتے ہیں، پانی پر چل کر بتانا نہیں، پانی میں تو مچھلی بھی چلتی ہے۔ لہذا اصل کرامت دین پر مضبوطی سے جمے رہنا جس کو استقامت کہتے ہیں۔ اگر مفتی اعظم ہند کو اس طرف سے دیکھا جائے تو ساری زندگی ایسا پہاڑ استقامت کا، بولو نا سبحان اللہ، ایسا پہاڑ استقامت کا اپنی جگہ جو ہے کوئی ہلا نہ سکے، سامنے اگر کوئی بھی ہو، کوئی آپ جب آپ کے سامنے کوئی غلط ہوتا تو آپ اس کو جلال بھری نظر سے دیکھتے، آپ وہ جو لیڈر جو فوجی تھے آپ نے ان کو دیکھتے ہی، کیونکہ وہ لمبے ایک تو نکر پہنے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت، یہ کیا ہمارے سامنے بیٹھے ہو؟ مولانا مجیب اشرف صاحب کہتے ہم تو سمجھے تو اب تو یہ فوجی اٹھے گا ہمارے دھکے مار کر ڈبے سے نکال دے گا، لیکن وہ فوجی ڈر گیا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ وہ ڈر کر کہا بابا جی کیا ہوا؟ کہا مجھے افسر حضرت کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیجئے۔ کہا میں اٹھ کر ایسے ادب میں آ گیا، کیونکہ یہ جھڑکی تھی لیکن اس کے لیے ایک ہدایت تھی، وہ بالکل ادب میں آ گیا اور آ کر جو ہے استقامت کے ساتھ بالکل ٹھہر گیا۔ جو استقامت کرتے نا اللہ اس کے رسول کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، غلط کام کو دیکھ کر ارے چاندو یہ لیڈر ہے چھوڑ دو، یہ عظیمت کا مفتی اعظم ہند عظیمت کے اونچے مقام پر تھے۔ آپ نے نہیں دیکھتے کہ سامنے لیڈر ہے، پہلوان ہے، فوج ہے، بلکہ غلط ہوتا تو فوراً منہ پہ بول دیتے اور آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات لوگوں کے دلوں میں بڑی گہری اثر کر دیتی تھی، لوگوں کے دلوں میں بہت گہرائی سے اثر کر دیتی تھی۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو جھڑکی دے کر اٹھایا، وہ بگڑا نہیں بلکہ وہ ادب سے کھڑ گیا اور بابا کے لیے کمل اوڑا، کہا کہ کمل پہ بابا کو بٹھاؤ۔ آپ نے کہا تیری ناپاک کمل بھی نہیں چاہیے، لے لے۔ وہ پھر بگڑا نہیں، خاموش رہا یہاں تک کہ نماز کا وقت ہوا تو آپ نے کہا کہ جانی نماز لاؤ، میں نماز اثر پڑھ لیتا ہوں ٹرین کے اندر۔ چینز بجھائے، اس نے کہا نہیں بابا کو کہو کہ وہ جانماز پہ نہیں، ہم ان کے پیٹھی ہوتے نا، پیٹھیا رکھ دیا، اس پر کمل بچھا دیا کہ اس پر نماز پڑھے۔ ملٹری کے فوج نے پیٹھیا کہا اس پہ نماز پڑھے اور کمل پھر آپ نے نکال کر پھینکا، کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔
پھر اسی پیٹی پر اپنی جان بچا کر نماز پڑھی. آپ کے مرید نے کہا ہم آگے اسٹیشن پہ اتر جائیں گے, دوسرے ڈبے بیٹھ جائیں گے, لیکن فوجیوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا خدا کی قسم آپ نہ اترے, اپنا اسٹیشن بریلی شریف آپ کا مقام ہے وہیں پر اترے, ہمیں ان بزرگ کا چہرہ دیکھنے دیجئے, ان بزرگ کی باتیں سننے دیجئے, ہمیں ان کے چہرے میں جو مزہ آ رہا ہے, ان کی باتوں میں جو مزہ آ رہا ہے, بس آپ خدا کے واسطے اترے نہیں. آپ مجیب الشرف صاحب فرماتے ہیں جب بریلی شریف اسٹیشن آیا خدا کی قسم ایک سامان کو ہم نے ہاتھ نہیں لگا, وہ ملٹری کے فوجی جاتے اور سارا سامان لا کر باہر رکھتے, اور جب سارا سامان باہر کر رکھے کہا بابا دعا دے دیجئے, تو مفتی اعظم ہند نے کڑکدار آواز میں فرمایا ہدایت اللہ, اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. بولو میں محبت سے سبحان اللہ, اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. بولو سبحان اللہ. میرا تو یقین کہتا ہوں ان میں سے کسی نہ کسی کو تو کلمہ پڑھنے کا موقع ملا ہی ہوگا, ولی کی زبان سے نکلا تھا نا. لہذا حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی استقامت اگر آپ اس مسئلے میں دیکھیں, آپ مباح چیز کو بھی جس نے کرنے سے گناہ نہ ثواب اس سے بھی بچتے تھے. آپ محدث اعظم کچوچوی مخدوم اشرف سمنانی کے اولاد میں سے محدث اعظم کچوچوی سید ہے, آل رسول ہے, وہ اور مفتی اعظم ہند ایک مسجد میں بیٹھے تھے, چائے لائی گئی تو آپ فوراً اٹھے, مفتی اعظم ہند اس چائے کو مسجد کے باہر جا کر بیٹھ کر پینے لگے. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ کہا دیکھو مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کی نیت پان کر جو پڑھ کے کھانا پینا ان کے لیے جائز ہو جاتا ہے, لہٰذا مفتی اعظم کا ہی یہ فتویٰ ہے کہ مسجد میں متقف اعتکاف کی نیت پڑھ کر کھائے پیے اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے, لیکن یہ کھانے اعتکاف بہتر یہ پھر بھی نہ کھائے. تو لہٰذا محدث اعظم کچوچوی کہتے ہیں جو مسجد میں اعتکاف کی نیت پڑھ کر جو چائے پی رہا ہوں یہ مفتی اعظم ہند کا فتویٰ ہے, اور مفتی اعظم ہند جو باہر جا کر چائے پی رہے یہ ان کا تقویٰ ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے دیوانوں, ہمارے جو زیادہ پیر ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے, ان کی شان جلالت کیا ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اب تک جو کرامت آپ کی سب سے بڑی ہے کہ دین پر بڑے مضبوطی سے استقامت, کروڑوں لوگوں کے دلوں کو منور فرمایا, لاکھوں. سیدھا بیٹھو, نہیں بچے دیکھو سیدھا بیٹھو, نہیں تو باہر بھی جاؤ ان کو, بالکل سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا ہے تو باہر بھی جا دو. لہٰذا بالکل وقت قریب آ گیا ہے, میری باتوں کو سنیں آپ. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کا جو سب سے بڑی کرامت ہے, میں آپ کو کرامت, لوگ کہتے ہیں کرامت بتائیے, میں نے کہا ٹھیک ہے چلو کرامت, سب سے بڑی کرامت استقامت ہے. بولے یا سبحان اللہ. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان جو ہے ایک مرتبہ گجرات کے علاقے سے کار میں بیٹھ کر جا رہے ہیں, اور حضور مفتی اعظم ہند ہمیشہ کار کے ڈرائیور کے پیچھے کے حصے میں بیٹھتے, سامنے نہیں پیچھے کے حصے بیٹھتے. پوچھا کہ حضور کیوں؟ کہا حضور فرماتے جب تمہارے سامنے دو راستے ہو کام کرنے کے تو پہلے کام سیدھے ہاتھ سے شروع کرو, سیدھے جانب سے شروع کرو. تو میں چاہتا ہوں کہ سیدھے جانب سے شروع کرو, تو لہٰذا سیدھے جانب ڈرائیور ہوتا ہے تو میں بیٹھنا بھی سیدھے جانب پسند کرتا ہوں. لہٰذا مفتی اعظم بیٹھے ہوئے ہیں, کار جا رہی ہے, اچانک ایک گائے کا بچڑا بالکل 6 یا 7 سال کا چھوٹا سا بچڑا ہے, 5-6 سال کا, وہ روڈ پر شوخی کرتے ہوئے جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. اچانک گاڑی کے نیچے آ کر دب کر مرا, آواز آئی دب کر مرا. بڑے بڑے جو بچڑے کے چلانے والے لوگ گاؤں کے لوگوں نے گاڑی کو گھیر لیا, ہمارا بچڑا چلا گیا ہے, اس کے پیسے دو, کوئی کہہ رہا ہے ان کو مارو. لہذا گاڑی کو گھیر لیا گیا. باہر جب مفتی اعظم ہند کے نے آواز سنی, آنکھیں ہمیشہ بند رکھتے تھے, فرمایا کس چیز کی آوازیں ہے؟ کہا حضور گاڑی کے نیچے آ کر ایک بچہ مر گیا ہے اور یہ بڑے غصے میں ہے. گاؤں کے لوگ بڑے کم دماغ کے بھی ہوتے, بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں. کہا حضور یہ بڑے غصے میں بھی ہے, ہمیں مارنا چاہتے ہیں, پیسے مانگ رہے ہیں. حضور مفتی اعظم نے جلال میں فرمایا ان سے کہو کہ ان کے بچڑے کتنے تھے؟ جب ان سے پوچھا کہ بچڑے تو 16 تھے, تو کہا کہ بچڑوں کو گنو, اپنے بچڑوں کو گنو. کہا ہمارے سامنے تو ٹکر ماری ہے, وہ وہاں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے, ہم گنے کیوں؟ لیکن حضرت نے فرمایا بحث کیوں کرتا ہے, پہلے گن تو لے لے. بولا محبت سے سبحان اللہ. پہلے گن تو لے, یہ کہنا تھا. جب بچڑے گنے گے تو 16 کے 16 موجود تھے. کار کے میں بیٹھنے والے مریدین کہتے ہیں پلٹ کر ہم نے اس کو دیکھا تو اس کی لاش وہاں پر موجود ہی نہیں تھی. بولو نا محبت سے سبحان اللہ.
اور محبت سے, یہ محبت سے بولے سبحان اللہ. 1972 میں حیدرآباد آئے تھے مفتی اعظم ہند, مولانا سبحان اللہ. 1972 میں حیدرآباد جب آپ تشریف لائے اور وجے واڑہ سے گولکنڈا ایکسپریس پکڑ کر وجے واڑہ سے جناب اکبر خان کے یہاں سے, نواب اکبر خان کے یہاں سے نکل کر وجے واڑہ سے سیدھا آپ جو ہے حیدرآباد دکن آئے. نام پلی پر اس وقت بڑے بڑے علماء, چاہے نظامیہ کے علماء ہو, بڑے بڑے علماء نے ان کا استقبال کیا. اور جب استقبال کیا چہرہ بڑا نورانی تھا نا, بولنا محبت سے, جو دیکھتا تک تکی لگا کر دیکھتا یار یہ ولی ہے یا چاند آسمان سے گزر کر آیا ہے. بولنا سبحان اللہ. چہرہ میرے مفتی اعظم ہند کا اتنا نورانی تھا جو ایک بار دیکھتا تک مارتے ہیں دیکھتے ہی رہتا. حضور مفتی اعظم ہند جب حیدرآباد دکن تشریف لے کر آئے اور مکہ مسجد میں جو ہے آپ کے لیے جلسہ رکھا گیا 60,000 لوگ اس وقت موجود تھے مکہ مسجد میں, جس میں عوام تو عوام علماء کے تعداد, سادات گھرانے, حیدرآباد کے جتنے مشائخ تھے اس دور میں سارے مشائخ تھے. اور آپ مفتی اعظم ہند کے چہرے کو تکنے کے لیے سب بیٹھے ہوئے ہیں. جب لوگ کھڑ کر دیکھنا چاہتے ہیں, کسی نے کان میں جا کر کہا حضور آپ ممبر پر بیٹھ جائیے, لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو تکنا چاہتے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند نے کڑک آواز سے فرمایا اتنے بڑے بڑے سادات زمین پہ بیٹھے ہو اور احمد رضا کا بیٹا ممبر پر بیٹھے, یہ ہو نہیں سکتا. مولانا محبت سے سبحان اللہ. کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ سادات نیچے بیٹھے ہو. مولانا محبت سے یہ گھرانے کو عشق رسول کی گھٹی پلائی گئی ہے, یہ ایسے خوب یاد. تو آپ لوگوں نے کہا جب زیادہ اصرار کیا, مشائخوں نے سادات نے اصرار کیا, آپ لوگ اتنا اصرار کرتے میں کھڑے ہو جاتا ہوں اٹھ کے, لیکن بیٹھوں گا نہیں. اس کے بعد جو ہے خاجی پورے میں جب سید محمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باحیات تھے, یحییٰ پاشا صاحب کے بلا وہ باحیات تھے, خاجی پورے ان کے گھر میں بلایا گیا دعوت دے کر. حضور مفتی اعظم ہند خاجی پورہ تشریف لے کر گئے. اب دیکھیں یہاں جبل استقامت, دیکھیں آپ خاجی پورہ تشریف لے کر گئے اور جا کر جہاں پر بڑے بڑے مشائخ سادات سب بیٹھے ہوئے, بس چہرہ تک رہے. وہ نور تھا چہرے پہ, کیوں نہ نور آتا. ہمارے پاس چہرے پہ پاؤڈر لپسٹک کیا لگاتے ہیں, لپسٹک مطلب وہ کریم وغیرہ لگانے سے آتا ہے. یہ نور جس کے دل میں ہوتا ہے چہرے پہ بھی چمکتا ہے. وہ ایسا نور جو دیکھتا بس دیکھتے رہ جاتا. ایسی بھی روایت ملتی ہے کہ گھرانہ نے حضور مفتی اعظم ہند کے صرف چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا, چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا. مفتی اعظم ہند بیٹھے ہوئے ہیں خاجی پورہ میں, خانقاہ میں سب بیٹھے ہوئے ہیں, آنکھیں بند ہیں. اچانک مفتی اعظم ہند کی نظر سامنے دیوار پہ لگے توغرے پر پڑی اور آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک آواز گرجی, سارے مشائخ حیران ہو گئے. جب نے دیوار پر نظر پڑی اور حضرت نے کلمہ پڑھا, لاہور پڑھا. آپ تیسری بار میں آپ نے فرمایا یہ گھر والے جس کا گھر ہے وہ توبہ کرے اور سامنے سے اس توغرے کو نکالے. شریعت پہ استقامت دیکھیں آپ. فرمایا کیوں؟ کیونکہ اس توغرے پر ایک شعر ایسا تھا جو رب کی صفات و ذات سے ٹکرا رہا تھا, توحید کے خلاف تھا. وہ شعر سنیں آپ کیا تھا, وہ شعر کیا تھا جو توغرے پہ لگا ہوا تھا. تو وہ شعر یہ تھا اچھے تو بخشے جائیں گے گناہگار منہ تک کے. لفظ دیکھیں شعر کا, اچھے تو بخشے جائیں گے گناہگار منہ تک کے. اے رحمت خدا تجھے ایسا نہ چاہیے. یعنی یہ شعر اگر قیامت کے دن اچھے تو بخشے جائیں گے, گناہگار منہ تکتے رہیں گے, گناہگار منہ تکتے رہیں گے, اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے. تو اب مفتی اعظم ہند نے فرمایا اس میں رحمت خدا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اس کو اتارو. صاحب گھر توبہ کرے, مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں, گھر والوں نے توغرا نیچے کیا, مفتی اعظم نے سب کو توبہ کرایا. اور پھر اچانک کچھ ہی لمحے میں تم سب گوار ہو, میں بھی توبہ کرتا ہوں. کلمہ پڑھا اور توبہ کیا. لوگ حیران ہو گئے, ہم سے توبہ کرا, بات سمجھ میں آئی ہے, خود توبہ کرے, یہ کیا معاملہ ہے.
لوگوں نے پوچھا حضور آپ کیوں توبہ کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے جلال میں آ کر کہا نا توغرا نکال کر پھینکو، اس میں اس توغرے میں رحمت کا لفظ ہے، خدا کا بھی لفظ ہے، تو رحمت اور خدا کا لفظ میں نے جلال میں تو کہہ دیا، لیکن میرے ایمان نے گوارا نے کہا کہ جس توغرے پر رحمت کا لفظ لکھا ہو، خدا کا لفظ لکھا ہو، اس کو میں پھینکو کہوں؟ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کا تقوی، یہ ہے مفتی اعظم ہند کی شریعت پر استقامت۔ ذرا برابر غلطی، ایک جگہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے مریدوں سے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ہم نماز دہرائیں۔ کہا حضور کیوں؟ کہ انگلی کے ناخن کو تھوڑا سا پان کا خطہ لگا ہوا تھا، بالکل تھوڑا سا۔ ہاں اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو خطہ میں نے دیکھا نا، یہ پھر سے وضو کروں گا، ہم پھر نماز پڑھیں گے۔ یعنی کہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس نے چھوٹا سا تھا، سوئی کی نوک کے برابر، سوئی کی نوک کے برابر نماز ہو جاتی ہے، لیکن احتیاط اسی میں کہ نماز دہرایا جائے۔ لہذا جن کا تقوی ایسا، آخری عمر مبارک یعنی آپ 13 کی رات 14 محرم کی شب میں آپ اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، جب آپ کی شریعت پہ استقامت دیکھے، لاکھوں کروڑوں مرید، میں کرامتیں نہیں سنا رہا ہوں، میں تو بتاتا کہ مفتی اعظم نے مردوں کو بھی زندہ کیا۔ میں بتاتا آپ کو کہ ایک شخص مولانا تقی تھا جس کا نام، وہ حج کے لیے جب حضور کے حج کیا، مدینہ پاک میں حاضری دیا، مدینہ منورہ میں حاضری دیا، حضور کے روضے کو دیکھ کر اپنے پیر مفتی اعظم ہند کو یاد کرتے ہوئے کہتا کہ کاش میرے پیر میرے ساتھ رہتا، حضور مفتی اعظم ہند میرے ساتھ رہتے۔ حضور کی بارگاہ میں معرضہ رکھ کر کہا حضور مجھے میرے پیر بہت یاد آ رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ وہ بارگاہ جو مانگو ملتا ضرور ہے، جو مانگو ملتا ضرور ہے، مجھے میرے پیر یاد آ رہے ہیں۔ یہ دعا کر کر تقی صاحب باہر آئے، تو باہر آنا تھا کہ مسجد سے نکلتے ہوئے ان کو مفتی اعظم ہند نظر آ گئے۔ بولنا سبحان اللہ۔ جب نظر آئے وہ دوڑتا ہوا کہ حضور آپ کا تشریف لے کر آئے۔ کہا تقی صاحب رہنا دو نا کہ آپ کا تشریف لے کر آئے، آؤ میں مسجد میں ہم دونوں جا کر بیٹھتے ہیں۔ وہ دونوں جا کر بیٹھ گئے۔ اب مفتی اعظم ہند نے فرمایا تقی صاحب اب آنکھیں بند کرو، تمہارے دل کے روشن کرنے کا وقت آ گیا ہے، دل کی آنکھیں کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ تقی صاحب نے آنکھیں بند کی، وہ فرماتے میں نے آنکھیں بند کی، دل کی آنکھیں کھلی، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے مرشد کے ساتھ بغداد میں ہوں، اور جب بغداد میں پہنچا تو حضور غوث پاک کے روضے کی زیارت کر رہا ہوں، اچانک میرے پیر تو غائب ہو گئے، غوث پاک کی قبر مبارک پھٹی، باہر نکلے ہو بہو غوث پاک کی طرح، ہو بہو مفتی اعظم ہند کی طرح غوث اعظم نظر آ رہے ہیں۔ باہر غوث پاک نکلے اور اپنے مرید تقی کا ہاتھ پکڑ کہا تقی تو میرے نائب کا مرید ہے، تو میرے مفتی اعظم کا مرید ہے، چل میں تجھے غوث اعظم فرماتے چل میں تجھے حضور سے ملاقات کراتا ہوں۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ پھر وہ تقی صاحب کہتے ہیں مجھے ایک محفل میں غوث پاک لے کر گئے جہاں میرے آقا بھی جلوہ گر تھے، صحابہ بھی جلوہ گر تھے۔ یہ سارا منظر مجھے وہی وقت ہے جب میں مسجد نبی میں میرے مرشد کے کہنے پر آنکھ بند کرا اور یہ ساری چیزیں نظر آ رہے تھے، اور وہاں پر میں حضور کا دیدار کرتے ہوئے جب میں مجھے اپنے آپ پہ قابو نہیں رہا، میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا تھا، آواز بلند ہوئی، آنکھ کھلی تو کوئی مجھے کہہ رہا تھا ارے آواز کم کر یہ مسجد نبوی ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ شرک کے نعرے کیوں لگا رہا ہے، لیکن میرے پیر میرے سامنے سے غائب ہو گئے تھے۔ شریعت کی ذرا سی غلطی آپ کو برداشت نہیں کرتی، چاہے سامنے کتنے بڑا عالم ہو مولوی ہو فوراً ٹوک دیتے، یہ نہیں، یہ مت کو، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ کو دنیا سے تشریف لے کر کے حضور مفتی اعظم اللہ کو کروڑوں لوگوں کے دلوں کو منور کر کر کتنوں کو کلمہ پڑھا، کتنوں کو زندہ کیا، میں نے کہا وقت ختم ہو گیا، ورنہ اگر ہم کرامت مفتی اعظم پر رکھے تو ایک بات الگ ہو جائے گی۔ پھر آپ کو غسل دیا جا رہا تھا، اتفاق سے حضور تاج الشریعہ فرماتے ہوا تیز چلنے لگے، اور جب تیز چلنے لگی قریب تھا کہ آپ کے ستر کھل جاتا ہے، کفن اتنا نیچے آ جاتا کہ گھٹنے ظاہر ہو جاتے۔ اچانک تاج الشریعہ کہتے ہیں غسل کے وقت ہوا تیز چلی، کفن نیچے آنے والا تھا، مفتی اعظم ہند کا ہاتھ اٹھا اور کفن کو پکڑ لیا۔ بولنا سبحان اللہ۔ یہ شریعت کی پیروی ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ کتنے باتیں میں آپ کو بتاؤں، ایسے ہمارے دادا پیر ہیں، مگر ان کی کمائن لگا اگر ان کی کرامتیں بولوں تو وقت اس میں بہت زیادہ ہو جائے۔ میں نے جنہیں دو چار کرامتیں جو میں نے مطالعہ کیا نا ابھی تک، میں بتاتا آپ کو کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا یہ میرا نائب ہے،
میں بتاتا آپ کو، ایک شخص کا 15 سال سے لڑکا غائب ہو گیا تھا، مفتی اعظم ہند نے اس کے گھر میں، حالانکہ مفتی اعظم ہند دوسری جگہ ہے لیکن اس کے گھر میں بھی تھے، ساری رات ٹھہرے تھے تو اپنے گھر میں مفتی اعظم ہند، لیکن اس کے گھر میں بھی نظر آئے، ساری رات ٹھہرے، سب کو تعویذ دیا، صبح جاتے جاتے گھر والے سے کہے گا عاشق علی کیا اپنے بچے کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا؟ کہا حضور آپ سب جانتے ہیں روشن ضمیر ہے، بس آپ نے چھٹی دی، کہا کل تک تیرا بیٹا آ جائے گا۔ واپس آیا، 15 سال سے گما ہوا بچہ واپس دوسرے دن گھر میں آ گیا۔ عاشق علی دوڑتا ہوا جے پور میں جب مفتی اعظم کے گھر میں رکے تھے، ہاتھ چوما، حضور آپ کے کہنے کے مطابق میرا بچہ آ گیا۔ بچے سے پوچھے باپ نے اتنے سال تھا کہا؟ تو کہا ایک درویش مجھے لے کر پھر رہا تھا، وہاں پھرتا، کبھی کلکتہ جاتے، کبھی دلی جاتے، کبھی اجمیر جاتے، پھرتے 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 ایک جگہ کلکتہ میں تھے، وہ بہو مفتی اعظم ہند سے ایک بزرگ آئے اور آنکھ میں آنکھ ملا کر کہا اے درویش چھوڑ اس بچے کو، اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ پریشان ہے، اور جلال میں آ کر اس کو اتنے باتیں کی، وہ ڈر گیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ اب میں، اس بزرگ نے کہا آنکھیں بند کر، میں نے آنکھیں بند کی، کہا آنکھیں کھول، میں آپ کے گھر کے سامنے موجود تھا۔ مفتی اعظم کی کرامت کہ ایک وقت، ایک ہی وقت میں اسٹیٹ میں بھی نظر آئے، گھر میں بھی نظر آئے، بولو سبحان اللہ۔ مفتی اعظم کی ایک کرامت ایک ہی وقت میں گھر میں بھی نظر آئے، مرید کے گھر میں بھی نظر آئے، ہے نا نائب غوث اعظم غوث پاک، یہی تو کرامت ہے نا۔ وہ واقعہ یاد ہے 70 مریدوں کے گھر ایک ہی دن میں پہنچ گئے، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ میں اس کا بھی جواب دیتا کہ ہم شبیہ غوث اعظم کیسا، کچھ لوگ کہتے ہم تو اولاد ہیں، ہمیں انہیں کہنا چاہیے یہ تو غلام ہے، پٹھان ہے، ان کو تم ہم شبیہ غوث اعظم کہتے ہو۔ میں نے کہا اس کا جو جواب بڑا بہترین میرے پاس ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا اس کے برو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہنے سننے سے ہم سب کو عمل کی توفیق، اتنی دیر سے بوڑھے بچے نوجوان بیٹھے، مان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔